وہ گھر پہنچتے ہی سو گئی تھی اور اب اس کی آنکھ کھلی تھی. اس نے وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے. وہ بیڈ سے اٹھتی واش روم گئی اور پھر وضو کر کے آتی نماز پڑھنے لگی. نماز پڑھ کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک چہرہ اس کے ذہن میں آیا تھا. وہی مہربان چہرہ تھا, وہی دلکش شخص تھا جو اس کے دل کی سرحدوں کو پار کر کے اندر داخل ہو چکا تھا. وہ شخص تو کوئی مسیحا تھا جو اس کو اچھا لگا تھا, یا کوئی فرشتہ. انسان تو اچھے نہیں لگا کرتے, یوں کوئی انسان تو اتنا پیارا نہیں لگتا. آج وہ شخص نہ جانے کس طرح اصل شہریار کو جیت گیا. ہاں, دل ہی تو لے گیا تھا, اور جب دل اس کا ہوا تو پیچھے بچا ہی کیا. دل اور اصل دونوں بلاچ بلوچ کے ہوئے تھے. پھر وہ جائنماز سے اٹھ کر دوبارہ بستر پہ لیٹتے موبائل اسکرین سکرول کرنے لگی تھی, اور اپنی وہ پک جو پائلٹ کیپ میں تھی دوبارہ دیکھنے لگی. شاید ہی اس کی حسین ترین تصویر تھی اسے کیپٹن کی کیپ میں. تصویر وہ کون تھا؟ بے اختیار دل نے پوچھا تھا. وہ تھا میرا کیپٹن, اصل شہریار کا کیپٹن. اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی اور پھر وہ آنکھیں موند کر شدت سے کھلکھلائی تھی. ایک عجب تھا سرور تھا اس احساس میں, محبت کے احساس میں. بلاج کچھ کھا لو, ماں بہر اس کے سامنے کھانے کا ٹرے رکھتے بولا تھا, جو لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا. میں کھا لوں گا, تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو کیمرے ہیں ان پر کیا کوئی جی پی ایس یا ٹریکنگ ڈیوائس نہیں لگی؟ جبکہ اس کی بات سنتے میں بیر چونکا تھا. ہاں ضرور لگی ہوگی, کیونکہ جس ہائی کوالٹی کے وہ ہیں یہ سب ہونا ضروری ہے. اوکے تم چیک کرو ذرا, ہم ان کی وہ لوکیشن دیکھیں گے جہاں سے وہ آئے ہیں. ماں بیر نے جلدی سے کیمرے کو اسکیننگ مشین کے اندر رکھتے ہوئے کمپیوٹر آن کیا, اور پھر چند لمحوں کے سرکنے کے پر اس کے پاس لوکیشن شو ہونے لگی تھی. وہ کیمراز ایکٹیویٹ تو بعد میں ہوئے تھے, لیکن ان کی میکنگ, ان کی ہر چیز واضح تھی. ان کیمراز کو چنیوٹ کے کسی علاقے سے مانیٹر کیا جا رہا تھا. ماں بیر نے وہ لوکیشن نکالنی چاہی تھی, لیکن وہ ناممکن تھا. مگر وہ لوگ اگر ایک بار کیمروں میں موجود ایک مخصوص چپ, تو ان کیمروں میں جو بھی آوازیں ریکارڈ تھیں وہ ایکٹیویٹ کر دیتے تھے. لوگ آسانی سے سن سکتے تھے. شاید نہیں, یقیناً یہی کیمرے لگا کر وہ بلو پرنٹس دشمن تک پہنچائے گئے تھے, اور آوازوں کا ان میں قید ہونا یقینی تھا. عام کیمروں کی نسبت ابھی بلاج کچھ اور سوچتا کہ اس کو فون پر کال آنے لگی. اس نے اسکرین دیکھی تو وہ عیسیٰ کی کال تھی جسے وہ کاٹ گیا تھا. فی الحال وہ کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں تھا, اور عیسیٰ اس کی جان تھا. وہ اسے یہ سب پتہ نہیں چلنے دینا چاہتا تھا. وہ خود تو یہ درد برداشت کر رہا تھا, لیکن جانتا تھا عیسیٰ بلوچ کے بس کی یہ بات نہیں. وہ اتنا بڑا صدمہ نہیں برداشت کر سکتا تھا, اور بلاج بلوچ اسے تکلیف میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. پھر وہ اٹھا, واش روم کی جانب بڑھا تھا. اسے یونیفارم چینج کرنا تھا. اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور پھر اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا. ہاتھ سر پر جاتے جاتے یہ ایک دم ڈریسنگ پر رکھا واچ اتاری, اور پھر اس کا ساکت ہوا تھا. اس کے ذہن میں کسی کا عکس لہرایا تھا, وہی عکس جو اس کے دل کو روانی سے دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا. وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے پائلٹ کیپ پہنے اس کے دل کے بہت قریب ہو گئی تھی. وہ جس کی ایک خواہش پر وہ اسے اپنی کیپ دے گیا تھا. لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. میری گڑیا, ایک نئے لقب سے اسے نواز کر وہ اندر چلا گیا تھا. اس موت جیسے دکھ میں بھی وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنی تھی. اگر جو وہ لڑکی بلاج بلوچ کے بخت میں لکھ دی جاتی تو وہ دنیا کا خوش بخت ترین شخص کہلایا جاتا. کبھی سوچا ہے آسمان کے ذرے زمین میں گھل جائیں تو پھولوں کی جگہ ستارے کھل جائیں تو ہم دونوں مل جائیں تو. صبح اس کی آنکھ کھلی تو 10 بج چکے تھے. وہ جلدی سے فریش ہوتی نیچے گئی تو شہریار جا چکے تھے. اس نے ناشتہ بنوایا اور پھر مزے سے اس نے دیکھا تو درے کا نمبر تھا. وہ مسکراتے کال پک کر گئی. ہیلو, کیسی ہو درے؟ اصل نے کال آن ہوتے ساتھ کہا تھا. میں ٹھیک ہوں, تم بتاؤ کہاں تھی اتنے دن سے؟ درے نے ناراض لہجے میں کہا تو اصل معصوم میں سے آنکھیں بند کر گئی تھی. یار وہ میں اسلام آباد گئی تھی ماما کو ایئرپورٹ چھوڑنے. جبکہ اس کی بات سنتے درے مسکرائی تھی. تو کیا عیسیٰ سے بھی ملی؟ اب اس نے کام کی بات کی تھی. ہاں, اور ان کے گھر ایک رات رکے تھے. میں نے اور عیسیٰ نے بہت انجوائے کیا. اس سے اپنے بھائی سے بھی ملوانا تھا لیکن نہیں ملوا سکا, اور بس پھر کل ہم گھر آ گئے. اس کی بات سنتے درے بھی مسکرائی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عیسیٰ اور اصل دونوں بیسٹ بڈیز تھے. دونوں ایک جیسے جن تھے جن کے خون میں سکون شامل نہیں تھا. اوکے, پھر تم کالج کب آ رہی ہو؟ کچھ دیر کی باتوں کے بعد درے نے اسے پوچھا. ہاں, میں کل آؤں گی کالج. اصل کے پر وہ اس کو بیسٹ آف لک کہتے کہتے کال بند کر گئی تھی. اصل بھی جو اب اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی. پھر شوز پہنتے گھر سے باہر نکل گئی. بہت دنوں سے اس نے کالونی کا چکر نہیں لگایا تھا, اور یہاں کے لوگ بھی بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے. ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ ایک گھر کے باہر مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا. اصل صاحبہ ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کو شکاری کی نگاہوں سے دیکھتی اس کی جانب بڑھی تھی. مالی بابا, اس نے پاس کھڑے ہو کر اسے پکارا تو وہ سیدھا کھڑا ہوا, اور اس مالی کے حلیے کو دیکھ کر اصل کو بیک وقت ہنسی اور دماغ میں ایک شیطانی سوچ آئی تھی. جی بی بی صاحبہ. مالی نے اس کے ایک نظر دیکھ کر اپنے پاس پڑا پانی کا پائپ سیدھا کیا جس کا وہ نل بند کر چکی تھی, اور اب وہ پائپ دیکھ رہا تھا کہ پانی کیوں نہیں آ رہا. اصل نے ارد گرد دیکھا, پھر اس نے ایک پھولوں کے پودے کی جانب دیکھتے مالی سے پوچھا. مالی بابا, میں اپنے گھر میں پھول لگانا چاہتی ہوں, بتائیں کون سے والے زیادہ بہتر ہیں؟ اور یہی اس مالی بابا کی کمزوری تھی, ایک بار بات چھڑ جائے پودوں کی. دیکھو بیٹا, یہ جو پھول ہے نا, یوں ہمارے علاقے کا مشہور ترین پھول ہے. پھر مالی بابا مڑا جب اس کی اس گلابی اردو پر اصل کا
اصل کو ہنسی کا دوڑا پڑا تھا لیکن وہ مشکل سے کنٹرول کر گئی تھی۔ مالی بابا کے ہاتھ میں وہ پائپ اب بھی تھا۔ اس نے وہ پائپ ہاتھ میں پکڑ کے اس کے اندر آنکھ کی، لیکن پانی کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر وہ پھولوں کی خصوصیات بتانے لگا اور اس قدر مگن ہوا کہ اصل نے اس باغ کے سب سے خوبصورت ترین سرخ گلاب آہستہ سے توڑ لیے تھے۔ پھر وہ مڑی اور جا کر نل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے مالی کی جانب دیکھا اور ایک دم نل کھول دیا۔ تب بھی مالی بابا نے پائپ کے اندر آنکھ کی تھی، جبکہ پورے پریشر کے ساتھ پانی اس پہ پڑا تھا، اور ایک دم ادھر دیکھا تو اصل اپنے کہہ کے کنٹرول کرتی وہ ہڑبڑایا تھا اور اصل پھول لے کر بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہمارے پھول وہ اس کے پیچھے وہ بھاگا تھا، جبکہ کیچڑ کی وجہ سے پھسل کے نیچے گھڑے میں گر گیا۔ اصل سڑک پہ بھاگتی کہہ کے لگاتی گھر کی جانب چل دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھول موجود تھے۔ اب بھی گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے دیکھا تو شہریار صاحب گھر آ چکے تھے۔ اسے دیکھتے وہ مسکرائے تھے۔ میرا بیٹا کس کی بینڈ بجا کر آئی ہو؟ وہ اس کا ماتھا چومتے بولے تھے۔ بابا وہ مالی ہے نا، اس کی نظروں کے سامنے سے پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے وہ پھر سے ہنسنے لگی اور اندر چلے گئی۔ وہ ٹیبل پہ پڑی تصویر دیکھتے مسکرایا تھا۔ کیا یہی ہے؟ سامنے کھڑی لڑکی نے اسے سوال کیا تو وہ سر ہاں میں ہلاتے اٹھا اور پھر شراب کا گلاس اٹھاتے کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، یہی کہتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی اور پھر دوسرے کیبن میں جاتی فون آن کرتی ایک نمبر ڈال کر کے کال کرنے لگی۔ ہاں ہیلو، ایک لڑکی کی پک بھیجی ہے، ڈیٹیلز دو، اور پھر کال بند کر دی گئی تھی۔ 1 منٹ بعد اس کے موبائل کی بیل بجی تو سامنے میسج کھول کر دیکھا۔ وہ تمام ڈیٹیلز اس لڑکی کے بارے میں بھیج چکا تھا۔ وہ کیبن سے نکلی اور اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ سر مل گئی ہیں ڈیٹیلز، آپ چیک کر لیں۔ اس نے اس کے سامنے اپنا فون کیا تو وہ سب دیکھنے لگا، پھر اس کو موبائل واپس کرتے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا کیا ارادہ تھا؟ وہ کیا کرنے والا تھا اس لڑکی کے ساتھ؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، لیکن یہ سب جو بھی تھا یا تو کسی کی زندگی آباد ہونی تھی یا تو کسی کی برباد، شاید صرف برباد۔ سب کچھ سامنے تھا، وہ ساری ویڈیوز دیکھ چکے تھے، تمام ریکارڈنگ، سب واضح تھا، یہ کرنے والا اس کو کروانے والا، لیکن بس ایک پوائنٹ مسنگ تھا، وہ مین شخص جس نے یہ پلان بنایا تھا، اس کو مانیٹر کیا تھا، مگر وہ بھی سامنے آ ہی جاتا، آخر کب تک چھپ سکتا تھا؟ بس کچھ دن پھر یہ ختم، بلاج بلوچ کی دنیا بھی شاید ختم ہو جاتی۔ ان لوگوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے جو کبھی ہمارے بہت اپنے تھے۔ یہ دن کیسے گزرنے لگے تھے اسے علم نہیں تھا، لیکن بس گزر جانے تھے۔ ہمارے اپنے جو یہ ہوتے ہیں نا، یہی پرائے بن جاتے ہیں اکثر۔ وہ بس اپنے باپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا، بابا ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیا تھا جس نے آپ کو یہ کرنے پر مجبور کیا؟ کس چیز کی کمی تھی؟ اسے ایک آخری بار اپنے بابا کو گلے لگا کر رونا تھا، کچھ آخری شکوے، کچھ آخری آنسو۔ وہ آج کالج آئی تھی، جب اسے پتہ چلا کہ درے نہیں آئی۔ اس کا موڈ سارا دن خراب رہا، چھٹی ہوتے ہی گیٹ سے نکل گئی۔ اس کا ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اندر کی جانب مڑنے لگی جب اسے کسی نے پکارا تھا۔ اس نے واپس دیکھا تو وہ انصر لغاری تھا، درے کا بھائی۔ جی؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ درے نہیں آئی، آج کیا تم گھر اکیلی جاؤ گی؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ ہاں جی، اس کے جواب پر وہ مسکرایا تھا۔ میں گھر چھوڑ دوں تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اصل نے سر نام میں ہلایا۔ نہیں، میں چلے جاؤں گی۔ ابھی وہ آگے بڑھ جاتی کہ وہ پھر بولا، تم مجھ پر اتنا تو یقین کر ہی سکتی ہو کہ میں گھر چھوڑ دوں؟ میری بہن کی دوست ہو، اتنی عزت تو کرتا ہوں۔ اور اس پر وہ مڑی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، میری وجہ سے آپ کو زحمت ہوگی، شاید میرا ڈرائیور دیر سے آ جائے۔ انصر مسکرایا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی، لیکن آپ کی مرضی۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اصل نے اس کو پکارا، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں آپ ہی۔ اور پھر وہ مسکرا کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ کر اپنے فون میں مصروف ہو چکی تھی۔ ویسے تمہارا پارٹنر لکی ہوگا یقیناً، وہ اس کو اپنی جانب متوجہ کرتے بول رہی تھی۔ جی، میرا پارٹنر؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، یہاں اصل کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے، تو اسی سے پوچھ رہا ہوں۔ اصل نے اس کو گھورا تھا۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اس کا جواب سن کر وہ مسکرایا تھا۔ اوہ اچھا، مجھے لگا تھا شاید آپ کو غلط لگا تھا مسٹر۔ اوکے سوری لڑکی۔ وہ کان پکڑتے بولا تو وہ منہ پھیر گئی تھی۔ اچھا، اور کیا کر رہی ہو آج کل؟ اس نے اپنی بات پھر سے شروع کی تھی۔ میں کچھ نہیں، بس کالج، وہ جواب دے رہی تھی۔ اوکے۔ کچھ دیر بعد گاڑی گھر کے باہر رکی تو وہ اتر کے اندر کی جانب بڑھا تھا، جب اسے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ جب کوئی آپ کو اس طرح ڈراپ کرنے آئے تو اسے چائے پانی پوچھ لینا چاہیے، ثواب ہوتا ہے۔ اس کی بات وہ جاتے جاتے مڑی۔ اسے کسی کا پاؤں نہیں پکڑے تھے میں نے کہ مجھے ڈراپ کرنے آئے۔ اس کے علاوہ رہی بات ثواب کی، تو مجھے ثواب اپنے گھر کا راشن بچا کر غریبوں میں بانٹنے سے بھی مل جائے گا، تو میں زحمت کیوں کروں؟ اس کی بات وہ کہہ لگا گیا تھا۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ پھر نفی میں سر ہلا کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ آج صبح سے کچھ پریشان سے تھے، یوں جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ آج شہریار نے اسلام آباد آنا تھا، وقاص بلوچ نے انہیں بلایا تھا، کوئی ضروری کام تھا بہت۔ وہ گھر سے نکلنے لگے تو عیسیٰ باہر لون میں کھڑا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھے اور اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے ہاتھ میں ایک چابی پکڑائی۔ تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ عیسیٰ، آج شام کو رمی سے گیراج چلے جانا، اور وہ ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ تھینک یو بابا، لیکن آپ نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا۔ بھائی بھی گھر آنے والے ہیں آج 1 ہفتے بعد، اور آپ بھی جلدی آئیے گا، اس نے کہا تو وہ مسکرائے اور اسے کہنا کہ میں نے اسے بہت مس کیا، اور یہ کہ وہ مجھ سے ضرور ملنے آئے، اپنا اور ماما کا خیال رکھنا، میں جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نکل چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، سیاہ رنگ کا بیگ۔
وہ بھی راستے میں ہی تھے جب انہیں شہریار خان کی کال آنے لگی تھی کہ وہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ کال بند ہونے کے بعد کچھ پل تو وقاص بلوچ کے دل میں ٹھیسیں سی اٹھتی رہی۔ کیسا ہوتا ہے وہ وقت جب اپنوں کو چھوڑنا، ان سے دور رہنا، ان کو دھوکہ دینا، ان کی تکلیف کی وجہ بننا ہماری چوائس ہوتی ہے۔ وہ بھی اسی حالت میں تھے، نہ کچھ بدل سکتے تھے اور اب نہ ہمت تھی۔ بعض دفعہ ہم زندگی کے اس موڑ پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں جانتے ہوں کہ آگے کھائی ہے لیکن پیچھے مڑ کر جانا ناممکن ہے۔ ہر حالت میں ہمیں آگے ہی جانا ہے کیونکہ یہ ہماری اپنی چوائس تھی، ہمارا اپنا فیصلہ، چاہے وہ اچھا تھا یا برا، اس کا انجام ہمیں ہی بھگتنا ہے۔ ہمارے ہی چنے گئے کچھ راستے ہمیں جہنم تک لے جاتے ہیں۔ بابا ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم آئے ہیں یہاں واپس اور اب آپ پھر سے جا رہے ہیں۔ اصل منہ بناتے بول رہی تھی، بیٹا تمہاری ماما بھی تو کل آ رہی ہیں نا، ان کو بھی لے آؤں گا اور میرا کام ہے، وقاص نے بلایا ہے اور جانا ضروری ہے بچے۔ ان کی بات پر وہ آنکھیں پھیر گئی تھی۔ اوکے بابا لیکن جلدی آ جائیے گا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائیں لیکن وہ جا رہے تھے، سو وہ کیا کر سکتی تھی۔ شہریار مڑے، پھر اس کے سامنے بازو پھیلا دیے تھے، وہ ان میں آ سمائی تھی، پھر وہ باہر نکل گئے۔ اصل ان کے ساتھ ساتھ ہی باہر تک آئی تھی۔ بابا میرا دل نہیں چاہتا آپ جائیں، پلیز مت جائیں نا، اس نے رندھی آواز میں کہا تو شہریار صاحب چونکے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویا نہیں کرتی تھی۔ پھر اب میرا بیٹا پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی مجھے کچھ ہو بھی جائے تو میرا بیٹا ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ وہ ہنسنے لگی تھی ان کی اس بات پر۔ بابا میں سنبھال لوں گی۔ اور پھر شہریار خان اپنے گھر سے نکل چکے تھے۔ پیچھے وہ کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی رہی مگر پھر اندر کی جانب چل دی تھی۔ اس نے اندر جا کر فون اٹھایا، درے کو کال کی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد درے نے اسے پکارا تھا، اصل یار میرے گھر آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ منہ بنا گئی، گھر کوئی نہیں ہے؟ بابا بھی نہیں، میں اکیلے نہیں آ سکتی۔ اس کی اس بہانے پر درے مسکرائی تھی، میں ڈرائیور بھیج دوں، تم آ جاؤ۔ درے نے کہا تو ایک دم اٹھی، او یار ایسے کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آئی منع کیسے کرے، مگر پھر وہ اٹھی اور ڈریس چینج کرنے چلے گئی۔ جانتی تھی اپنے دوست کو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ اصل جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتے باہر بھاگی تھی، دروازہ کھول کر باہر نکلی، ڈور لاک کیا، پھر مڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے دیکھا نہیں تھا کہ ڈرائیور کون ہے۔ ابھی وہ ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہتی جب وہ بول پڑا، میم میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھیں۔ اصل یہ ایک دم چونکی تھی۔ درے نے تو اس کی بات منہ میں رہ گئی، اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ انصر لغاری تھا، درے کا بھائی۔ اوہ اوکے لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ لب بھینچ کر بولی تو حیران ہوا تھا، کیوں؟ میری گاڑی میں کانٹے لگے ہیں جو آپ کو چبھیں گے؟ انصر نے اس لڑکی کو دیکھتے پوچھا تو وہ کھلکھلائی تھی، نہیں مجھے مسئلہ آپ سے ہے، آپ کی گاڑی سے نہیں۔ اصل کی اس بات پہ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا تھا، کیوں مجھ سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس نے سامنے کھڑی اصل کو دیکھا جو گاڑی سے اتر چکی تھی اور اب باہر کھڑی تھی۔ آپ نامحرم ہیں میرے لیے۔ اس کے جواب پر انصر لغاری کچھ پل کو خاموش تھا ہو گیا تھا، پھر بولا، میں تمہاری دوست کا بھائی ہوں، تم مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہو لڑکی۔ اصل مسکرائی تھی، دوست کے بھائی ہیں میرے نہیں، اور ہمارے دوست کا بھائی ہمارا بھائی نہیں کہلاتا۔ انصر لغاری لب بھینچ گیا تھا، پھر کچھ کہے بغیر وہ گاڑی کو اڑا لے گیا۔ پیچھے وہ پھر سے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ موجودہ پتے پر پہنچ چکے تھے جب انہیں دور سے وقاص بلوچ آتے دکھائی دیے تھے۔ وہ ان کی جانب بڑھنے لگے، ایک دوسرے کے گلے ملتے وہ الگ ہوئے، پھر وقاص بلوچ نے وہ بیگ شہریار خان کو پکڑایا تھا، یہ لو اور بلڈنگ فلور نمبر 11 کے فلیٹ نمبر 124 میں یہ بیگ پہنچا دو، اس کے بعد تم مجھے 7th فلور پر لفٹ میں ملنا۔ یہ کہتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد شہریار بھی اندر داخل ہو چکے تھے۔ کسی نے ان کا چہرہ اور ہاتھ میں پکڑا بیگ چیک نہیں کیا تھا، لیکن ایک چیز نے یہ دونوں کام کیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچے اور بیگ اندر موجود انسان کے حوالے کرتے وہ نکل چکے تھے۔ اس سے کچھ دیر بعد وہ لفٹ میں داخل ہوتے 7th فلور کا آپشن پش کر چکے تھے۔ لفٹ جیسے ہی 7th فلور پر رکی، وہ جس پل لفٹ سے نیچے اترے اسی پل جیسے ہر طرف قیامت برپا ہو چکی تھی۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، وہ سمجھ نہیں سکے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ ابھی وہ کچھ سمجھتے ان کو دور سے وقاص آتے دکھائی دیے تھے، لیکن ان کے چہرے پر موجود پسینہ اور تیز تیز قدم اس بات کے گواہ تھے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں یا کسی سے بھاگ رہے تھے۔ وہ جلدی سے اس فلیٹ میں داخل ہوتے لاک لگا چکے تھے۔ کچھ دھارس بندی تھی ان کی اپنے پیچھے موجود کسی سیاہ لباس والے شخص کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے، لیکن جب اس نے ان کی جانب قدم بڑھائے تو پھر وہ فرار حاصل کرنے کے لیے اوپر آ چکے تھے۔ اس بیگ میں کیا تھا جو مجھے وقاص نے بتایا نہیں تھا؟ شہریار کچھ سوچ کر رکے، پھر واپس اسی فلیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ کچھ تھا اس بیگ میں ایسا جو برا تھا، اس لیے شاید وقاص ڈرے ہوئے تھے۔ یہی سوچتے شہریار نے قدم اوپر کی جانب بڑھا دی۔ لفٹ فری نہیں تھی تو وہ سیڑھیوں کی جانب چل دیے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازہ بند کر کے مڑے، اپنے سامنے موجود انسان کو دیکھ کر ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تم یہاں؟ انہوں نے سامنے کھڑے بلاج کو دیکھتے کہا تھا۔ یس ڈیئر ڈیڈ، میں یہاں، لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ یہ فلیٹ تو شہریار انکل کے نام ہے نا؟ اس کے سوال پر ان کے ماتھے پر تیزی سے پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ شہریار سے کام تھا مجھے، وہ آخرکار بول پڑے تھے۔ شہریار انکل کو بھی پھنسا لیا؟ بلاج کی تیز آواز پر وہ چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عقاب اپنی جگہ پھانسنے والے ہیں، ان کو آپ اب اپنی جگہ پھانسنے والے ہیں۔ بلاج بلوچ اس بار
دھاڑ اٹھا تھا۔ وقاص بلوچ کے دل میں کچھ کھٹکا، وہ جان چکا تھا، شاید نہیں یقیناً جان چکا تھا۔ بلاج کیا کہہ رہے ہو؟ سیدھے سے بولو۔ وقاص بلوچ شاید مزید مضبوط نہ رہ سکتے، وہ قدم قدم چلتے ان کے قریب آیا تھا۔ ایسا کیوں کیا بابا؟ اور اس کا یہ جملہ ایک پل میں ان کو سب سمجھا گیا تھا۔ ان کی اولاد ان کے کالے کارناموں سے واقف ہو چکی تھی۔ وقاص بلوچ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بلاج میں مجبور تھا۔ ان کی آہستہ سی ایک دلیل پہ بلاج بلوچ کہکا لگا گیا تھا۔ مجبور؟ بابا مجبور انسان کون ہوتا ہے بھلا؟ آپ کو کس چیز کی کمی تھی؟ ایسی کون سی دولت تھی جو آپ نے کمانی تھی؟ ہوس تھی یہ آپ کی، اور لالچ تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا بابا۔ اور ایک آخری بار میں یعنی بلاج بلوچ وقاص بلوچ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سب چھوڑ دیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ وہ دینا نہیں چاہتا تھا مگر اس کے باپ تھے، خون کا ہی صحیح رشتہ تو تھا۔ بلاج میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میرے بیٹے ہو، میں تم سے اور عیسیٰ سے۔ ابھی وہ بات مکمل کرتے بلاج بلوچ نے ان کو روک دیا تھا۔ میرے لیے مر گیا آپ آج سے بابا، میرے بابا۔ دوست سے غداری کی وہ معاف ہو جاتی، اور آج سے غداری کی وہ معاف ہو جاتی، لیکن آپ نے تو وطن سے، مٹی سے غداری کی کہ جس کی سزا موت ہے، اور وہ موت آپ کا بیٹا آپ کو دے گا، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن کسی غدار کو نہیں۔ وقاص بلوچ یہ کہتے وہ گن لوڈ کر چکا تھا۔ وقاص بلوچ پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئے تھے۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے بلاج۔ اس سے پہلے کچھ اور مزید کہتے وہ گولی چلا گیا تھا۔ ایک گولی چلی تھی یہ اپنی اولاد سے غداری کرنے کے لیے، وہ ایک دم در سے جھک گئے تھے۔ پھر دوسری گولی یہ دوست سے غداری کے لیے، پھر تیسری گولی یہ وطن سے غداری کے لیے، اور وہ بے سود سے زمین پہ پڑے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بے مول ہوا تھا، ایک آخری آنسو۔ بلاج بلوچ نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا، صرف اور صرف آپ کی دولت کی ہوس کی وجہ سے بابا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو، نہ ہی خود کو۔ وہ سسکتے ان کے قریب زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ شاید آخری سانس لے رہے تھے، اور وہ ان کو قریب بیٹھا اپنی جان سے پیارے بابا کو مرتے دیکھ رہا تھا۔ مر تو اس کے لیے اسی دن گئے تھے جب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ غدار تھے، لیکن آج وہ اس صفحۂ ہستی سے بھی مٹ گئے تھے۔ ان کی وہ ہوس، وہ سب کہیں گم ہو گیا تھا۔ وقاص بلوچ نے پاس بیٹھے اپنے نوجوان بیٹے کو خود کو دیکھتے پایا تو وہ مسکرائے تھے، ایک زخمی مسکان۔ مجھے معاف کرنا، تمہیں تمہارے چمکنے کے دنوں میں بے نور کر گیا، اور آخری سانس، آخری ہچکی، سب ختم ہو گیا جیسے۔ لیکن ابھی ختم کب ہوا تھا؟ ابھی تو کہانی شروع ہونے والی تھی، ابھی تو زندگی شروع ہوئی تھی۔ جب ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آنے لگے نا، تو تب ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ بلاج بلوچ کی زندگی اب شروع ہونی تھی، اذیتوں سے بھری زندگی۔ وہ بلڈنگ ایک ایسی سیکریٹریٹ جگہ تھی جہاں کی ایک مخصوص فلیٹ میں آرمی کے سیکریٹریٹ کورٹس اور انفارمیشن رکھی گئی تھی، ایک خفیہ جگہ جو اگر تباہ ہو جاتی تو پھر وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوتا آرمی کو۔ لیکن ان دشمنوں نے اس جگہ کو برباد کرنے کا ارادہ پہلے سے کر لیا تھا۔ اس کی انفارمیشن شہریار کے پاس تھی جو پہلے چرائی گئی، پھر وہ ان کو ملی، اور اب شہریار کے ذریعے وہ بم انجیکٹ کیا گیا تھا اس بلڈنگ میں، اس فلیٹ میں۔ ان کی چیکنگ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ آن ڈیوٹی تھی، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس عمارت میں نہ جانے کتنی زندگیاں بستی تھی جو عنقریب برباد ہونے والی تھی۔ وہ اس لاش کو وہیں چھوڑ کر اٹھا اور پھر باہر نکلا تو کوئی اس بلڈنگ کی اس منزل میں موجود نہیں تھا۔ اس کے قدم لفٹ کی جانب بڑھے، اب وہ اس مخصوص فلیٹ کی جانب جا رہا تھا۔ لفٹ میں جاتے اس نے مخصوص فلور کا نمبر ملایا اور انتظار کرنے لگا، جب اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ بجلی چا چکی تھی، یقیناً یہ بند کی گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نکلے کیسے۔ اسے شہریار یاد آئے ایک دم۔ اس نے ان کا موبائل نمبر کھول کر ملایا، پہلی بل پر کاٹ دیا گیا، اس نے پھر ملایا، پھر کاٹ دیا گیا۔ بلاج بلوچ سے کوئی اس کی آخری خواہش پوچھتا اس وقت تو وہ کہتا شہریار فون اٹھا لیں۔ اس نے ابھی ان کو کال کرنے کے لیے کال لاگ کھولا ہی تھا کہ ان کی کال بیک آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا گیا۔ ہیلو شہریار انکل، کہاں ہیں آپ؟ ان سے ملا کبھی زیادہ نہیں تھا لیکن وہ اسے جانتے تھے۔ آپ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تو سگنل کٹنے کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتے کیا بولا گیا۔ ہیلو بلاج، کیا بول رہے ہو؟ وہ اسے پوچھ رہے تھے۔ انکل اس فلیٹ میں جائیں، جو بیگ دے کر آئے ہیں اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے، بم ہے اس میں۔ اس کی بات سن کے شہریار خان پہ جیسے بم گرا تھا، اصلی بم۔ بلاج کیا بول رہے ہو؟ وہ بیگ تمہارے بابا نے دیا تھا مجھے، اس میں بم کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بچے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، بلاج کی آواز کانپی تھی۔ وہ غدار ہے، میرے بابا غدار ہے، انکل پلیز کچھ کریں۔ وہ بم ڈیفیوز نہ ہوا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے وہ کال کٹ کر گیا تھا، گھٹنوں کے بل لفٹ میں ہی جھک گیا تھا۔ کیا کرتا، کیا کہتا؟ وہ آنسو جو اتنے دن سے رکے ہوئے تھے بہہ نکلے تھے۔ بلاج بلوچ سے سک کر رو دیا تھا، اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کون سی اولاد ہو سکتی ہے جو باپ کو نظروں کے سامنے مرتا دیکھ کر خوش ہو یا اپنے ہاتھوں سے مار کر خوش ہو؟ اس لڑکی کی ہمت کو داد دینی پڑے گی جو ہماری بوس کی بے عزتی کر کے چلے گئی ہے۔ وہ دونوں وجود اس مکان کے احاطے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں یار، لیکن تھی بڑی پٹاخہ سی، بوس کا دل کیسے نہ آتا۔ دوسرا بولا تو پہلے خباثت سے کہکا لگا گیا، ارے ایسی ویسی۔ ابھی وہ مزید بکواس کرتے جب بائک کے سر میں پیچھے سے روڈ پڑا تھا۔ دوسرے خوف سے پیچھے مڑا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ خبردار جو کسی نے اس کے بارے میں بکواس کی تو وہ یہ کہتے دوسرے کے سر میں بھی بڑی بری طرح روڈ مار چکا تھا۔ بوس معاف۔ اب اس کی بات مکمل ہوتی جب وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا روڈ اس کے سینے پر اس شدت سے مار گیا کہ گھڑ گھڑاتے گارڈ کی زندگی کی شمع بجھ چکی تھی۔ دوسرا گارڈ اس کو ایسے جنگلی روپ میں دیکھ کر
اور سر میں پڑنے والی روڈ کی بدولت بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ اس کے پیٹ پر ایک لات مار کر باہر نکل گیا۔ سارے بکواس کرتے ہیں، وہ جب سے اس سے گھر میں آیا تھا اس کا خون نکل رہا تھا، اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی وہ مجھے انکار کرے؟ یہ کہتے اس ٹریڈنگ پہ مکہ مار چکا تھا، پہلے سوچا تھا پیار سے لاؤں گا مگر اب نہیں، تمہیں اصلیت دکھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر بھگا لے گیا۔ وہ گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی جب اس نے LCD لگا لی، ایک چینل کھول کر وہ ڈرامہ دیکھنے لگی، مگر پھر اس سے بور ہوتی وہ فون آن کر کے انسٹاگرام پر اسکرولنگ کرنے لگی۔ ابھی اس کی اسکرولنگ جاری تھی جب اسے ایک دم کوئی چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے واپس اسکرول کی تو وہ آڈی کھل چکی تھی، بلاج بلوچ کے نام سے وہ ID تھی۔ اس نے وہ چہرہ کچھ دن بعد دیکھا تھا، دل کے کچھ لگا تھا، بہت شدت سے کچھ محسوس ہوا تھا، اسے جیسے سکون کی کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس کی ہر ریل پر ہر اپڈیٹ دیکھ ڈالی تھی۔ وہ پائلٹ تھا، فضاؤں میں پرواز کرتا تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن وہ اتنا دلکش تھا، اس بات کا اندازہ اسے اس کی پکچرز اور ویڈیوز کو دیکھ کر ہوا تھا، اور وہ اسے ریکویسٹ بھیج چکی تھی۔ وہ شخص بھلا کا حسن رکھتا تھا، بھلا کی جاذبیت تھی، تو اصل کو اپنا وجود اس کے سامنے عام سا لگا تھا، مگر وہ شخص ایک طلسم جیسا تھا جو اسے ارد گرد ہر طرف پھیل گیا تھا۔ اصل شہریار کو پھر سے محبت نے آ گھیرا تھا، وہی احساس محبت جو تب بھی تھا جب وہ اسے پہلی بار ملی تھی، وہی اب بھی ہو رہا تھا۔ محبت انسان کو باقی دنیا سے کتنا بے نیاز بنا دیتی ہے سوائے محبوب کے۔ وہ شخص سے محبت میں یوں جکڑا محسوس کر رہی تھی خود کو جیسے اب کبھی فرار ممکن نہیں۔ کچھ پل میں ہی محبت اس کے دل میں اپنی جڑیں گہری اور مضبوط کر چکی تھی۔ ہاں، اصل شہریار کا دل اس کے بس میں نہیں رہا تھا شاید۔ محبت کرنے والے انسان کو اپنی نئی نئی دنیا بہت حسین لگتی ہے، بہت ہی حسین۔ کبھی جو تمہیں محبت ہوگی تو محسوس کرنا، لیکن یہ دنیا کچھ وقت کے لیے ہی حسین لگتی ہے، پھر کس کو پتا کیا ہوتا ہے؟ وہی جان سکتے ہیں جو یہ اذیت بلکہ عذاب کہنا بہتر ہوگا محسوس کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ محبت جیسا دلفریب جذبہ کوئی نہیں، لیکن اس سے اذیت دہ مرحلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ شہریار خان کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی، پھر وہ بھاگے تھے۔ مزید تیزی سے کچھ غلط ہونے کا احساس تو پہلے بھی تھا، لیکن اتنا غلط ہونا تھا اس بات کا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ 3 منٹ لگے تھے انہیں مخصوص فلیٹ تک پہنچنے میں۔ پھر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، مگر سامنے ٹیبل پر وہی بیگ پڑا تھا۔ انہوں نے قریب جاتے دیکھا تو بم ایکٹیویٹ ہو چکا تھا، اس کا ٹائمر آن تھا۔ ایک آسمان تھا جو ان کے پیروں تلے سے نکل گیا تھا۔ اس کے مزید قریب ہو کر اس کا ٹائم دیکھنے لگے تو مزید 10 منٹ بعد بم پھٹ جانا تھا۔ شہریار نے اس کو بیگ سے نکال کر ٹیبل پر رکھا، پھر وہ تیزی سے تار کاٹنے کے لیے کچن کی جانب بڑھے۔ وہاں سے انہوں نے ایک چھری لی اور واپس بم کے پاس آئے۔ ایک ایک بیپ، ایک ایک دھڑکن سنائی دے رہی تھی انہیں اپنی۔ وہ دھیرے سے بم کو الٹا کر کے رکھ چکے تھے، وہ اس کے پیس کھول رہے تھے، پسینے کے ننھے قطرے ان کے ماتھے پر تیرنے لگے تھے۔ ایک بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی، اپنی ذات قصوروار لگ رہی تھی، کیونکہ اس بم کو یہاں لانے والے وہی تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جانتے نہیں تھے، دوسری طرف ان کا دوست یا غدار دوست کہنا بہتر ہوگا۔ ان کے سامنے بہت سی تاریں تھیں، آپس میں جڑی ہوئی تھیں، لیکن ایک تار اگر کٹ جاتی تو بہت سی زندگیوں کو کٹنے سے بچا لیتی، بم ڈیفیوز ہو جاتا۔ ہری، سرخ اور پیلی تاریں ایک جھمگھٹے میں تھیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کس کو کاٹیں۔ اللہ کا نام لیتے شہریار خان نے شدت سے دعا کی کہ بم ڈیفیوز ہو جائے، اور پھر دھیرے سے انہوں نے گرین وائر کاٹ دی۔ بم کی ٹائمنگ تیز ہوئی تھی، وہ سمجھ کے بم ڈیفیوز نہیں ہوا۔ انہوں نے جلدی سے سرخ تار کو کاٹا، مگر نہیں، اب بس ایک آخری آپشن، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر انہوں نے پیلی تار کاٹ دی اور آنکھیں میچ کے دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جب کوئی دھماکہ نہیں ہوا تو انہوں نے آنکھیں کھولی، بم ڈیفیوز ہو چکا تھا اور میجر شہریار خان کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ ایک مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، وہ شوق سے آنکھیں موند گئے تھے۔ زندگیاں بچا لی گئی تھیں، مگر ایک مان شاید ٹوٹ گیا تھا، اور ایک دل بھی۔ وہ کال بند کر کے لفٹ میں ایک جانب بیٹھ گئے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ اس بند لفٹ کے اندھیرے میں ایک دم سسک اٹھا تھا۔ اس کی دھاڑیں گونجی تھی اس گہرے اندھیرے میں، یوں جیسے درد بھی اپنے ہونے پر رو دیا ہو۔ بلاج بلوچ اس طرح لفٹ کے فرش پر جھکا سسک رہا تھا۔ اللہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ میرے بابا تھے، بلاج بلوچ کے بابا، اس کے ہیرو۔ کوئی ننھا بچہ تھا شاید وہ، جس وقت جو باپ کے مر جانے پر رو رہا ہو، سسک رہا ہو۔ بابا ایسے بھلا کرتا ہے کوئی اپنی اولاد کو اتنی بڑی سزا، اپنی غداری کی سزا؟ میں جو کہتا تھا میرے بابا میرے ہیرو ہیں، میرے بابا اپنے وطن کے لیے جان دے دینے والے ہیں، آج وہی اپنے وطن کی عزت کو مٹی میں ملا کے غیروں کے سامنے وہ ملک سے وفاداری نہیں کر سکے۔ اسے ایک دم کچھ یاد آیا تھا، عیسیٰ۔ ہاں عیسیٰ، وہ کیسے یہ خبر سنتا؟ وہ تو بلاج بلوچ جیسا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں، میں عیسیٰ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے درد میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے بلاج بلوچ نے دل کو مضبوط کیا تھا، اسے ہی عیسیٰ اور ماما کو سنبھالنا تھا، لیکن ہر ثبوت شہریار کے خلاف تھا۔ میجر شہریار کو ان کے دوست سے وفاداری کی سزا ملنے والی تھی، ناقابل بیان سزا۔ وہ غدار کہلائے جانے تھے، وہی جو بلاج کے بابا تھے، لیکن وہ جانتا تھا شہریار خان غدار نہیں تھے، وہ ملک سے وفادار تھے، ورنہ کبھی وہ اس بیگ کو بلڈنگ میں نہ لاتے، اور اگر یہ بات جان لیتے کہ اس میں کیا ہے، مگر کیمراز میں ریکارڈ ہو چکے تھے، ان کی پوچھ ابھی ہونی تھی۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ کوئی بھی انسان اکیلے نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے چھپے لوگوں تک پہنچنے کے لیے بلاج بلوچ کسی بھی
حد تک جانے کو تیار تھا، کسی بھی حد تک۔ آج سے وہ بھی اس لڑائی کا حصہ تھا جسے انجان تھے سب۔ دورہ اپنے کمرے میں تھی جب اس کے روم میں انصر لغاری داخل ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ بھائی کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس آئی تھی۔ انصر لغاری سر ہلا گیا۔ ہاں ایک بات کرنی ہے تم سے۔ اس کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھا اور بولنے لگا، دیکھو دورہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن بس یہ کہنا تھا کہ تمہاری دوست سے مجھے محبت ہو گئی ہے یار۔ وہ لڑکی ذہن پر چھائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جیسے انصر لغاری بے بس سا بیٹھا ہوا تھا اور پاس کھڑی دورہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پوری سنتے دورہ مسکرائی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں بھیا؟ اب وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ انصر مسکرایا، تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس اسے اپنے گھر زیادہ سے زیادہ بلانا ہے، اور تم اس کو اگر کہیں بھیجو گی تو میرے ساتھ۔ یہ بولتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ درے اس کی بات سمجھتے سر ہلا گئی تھی۔ اوکے بھائی، بیسٹ آف لک۔ یہ کہتے وہ روم کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کے کمرے سے نکلتا مسکرایا تھا، ایک کمینی سی مسکراہٹ جو یا تو آبادی کی تھی یا پھر بربادی کی۔ عیسیٰ کب سے گھر میں موجود تھا، وہ بھائی اور بابا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا جنم دن تھا۔ وہ بابا اور بلاج کے ساتھ کیک کاٹنا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ تھے کہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ان کو کالز کر کر کے تھک چکا تھا۔ ابھی وہ پھر سے کال ملا تھا کہ اس کو موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو اصل کی کال تھی۔ عیسیٰ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اصل کی کال پر مصروف ہو چکا تھا، یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ بابا اور بھائی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اصل عیسیٰ سے نہ جانے کتنی دیر باتیں کرتی رہی۔ کال بند کرنے سے پہلے وہ اسے کہہ رہی تھی کہ عیسیٰ میرا دل گھبرا رہا ہے، اور عیسیٰ اس کو تسلی دیتے فون بند کر گیا تھا، لیکن اسے بھی ٹینشن سی ہونے لگی تھی، دل گھبرا رہا تھا۔ دوسری طرف اصل شہریار بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے بوجھل دل کو لیے ایک خاموشی سی اوڑھ گئی تھی۔ کچھ بہت برا لگ رہا تھا اسے۔ وہ عیسیٰ کو اس فیلنگ کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر بتا ہی نہیں سکی۔ فی الحال وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مزید وہ کمرے کے جانب بڑھی اور پھر وضو کر کے 2 نفل پڑھے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لفٹ ایک دم کھلی۔ وہ حیرت زدہ سا ہوتا باہر کی جانب بڑھا تھا، قدم لڑکھڑائے تھے۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ ارد گرد سے بہت سے آرمی آفیسرز نظر آئے تھے۔ وہ جلدی سے ایک کے قریب جاتے شہریار کے بارے میں پوچھنے لگا تو جواب سن کر وہ جیسے سن ہو گئے تھے۔ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ زمین پیروں سے نکلی تھی۔ وہ لوگوں کی جانیں بچانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، مگر میجر شہریار، ان کی وفاداری، اس کا ثبوت مٹ گیا تھا۔ وقاص بلوچ کے ساتھ ہی ابھی وہ کچھ اور کہتا جب ایک اسٹریچر پہ کسی کو لایا جا رہا تھا۔ اس نے مڑتے دیکھا تو اس سفید کپڑے سے نکلے ہاتھ کو پہچان چکا تھا۔ ہاتھ وقاص بلوچ کا ہی تھا۔ بلاش دھیرے سے اسٹریچر کی جانب بڑھا، پھر وہ پاس کھڑے کمانڈرز کو بلاج بلوچ یعنی اپنا تعارف کرواتے بتایا گیا تھا کہ وہ وقاص بلوچ کا بیٹا ہے۔ وہ شخص کو لاوارث دفن ہوتے نہیں دیکھ سکا تھا، سو اعتراف کر گیا۔ وہ غدار ہو کر بھی وفادار ٹھہرے تھے، اور شہریار خان وہ وفادار ہو کر بھی غدار ٹھہرے تھے۔ اس عمارت میں بم لانے والے کیونکہ وہی تھے، وہی ریکارڈ ہوئے تھے، اور یہ سسٹم ایسا تھا جس میں کسی کی غداری چھپ گئی تھی اور کسی کی وفاداری غدار ٹھہری تھی۔ وقاص بلوچ کو ان کی گن سے قتل کیا گیا تھا، سو یہ کام دشمنوں کا ہی سمجھا گیا تھا۔ وہ باڈی کو ایمبولینس میں شفٹ ہوتا دیکھ رہا تھا، کسی ننھے بچے کی طرح دل سسک رہا تھا، مگر وہ رو نہیں سکتا تھا۔ اس کے یہ افسوس کے آنسو اس پر گناہ تھے، کسی غدار کی موت پر۔ ایمبولینس میں بیٹھتے اسے ایک پل کو عیسیٰ کی یاد نے آ گھیرا تھا۔ وہ انتظار کر رہا ہوگا، آج اس کا جنم دن تھا۔ وہ بابا بلوچ کے بغیر کیک نہیں کٹ کرتا تھا۔ وہ اسے اس سرپرائز کے لیے تیار ہوگا۔ اسے عیسیٰ کی تکلیف کا سوچتے تکلیف ہونے لگی تھی، مگر جو ہو چکا تھا نہ وہ بدلا جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ بدلنا چاہتا تھا۔ ایمبولینس گھر کے گیٹ کے سامنے رکی تو کیپٹن بلاج بلوچ کی روح تک کانپی تھی۔ اس کا بھائی، وہ یہ دکھ کسی صورت برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ سوچتے وہ چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ جو باہر لون میں اپنی ماما کے ساتھ بیٹھا بابا اور بلاج کا انتظار کر رہا تھا، گیٹ کھلنے پر وہ ایک دم مڑا تھا، مگر ادھر سے آتی بابا یا بلاج کی گاڑی کے بجائے ایمبولینس کو دیکھ کر اس کے قدم فریز ہوئے تھے۔ ماما بھی اٹھ چکی تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا آہستہ آہستہ۔ عیسیٰ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے قدم اٹھاتا ایمبولینس کی جانب بڑھا تھا۔ جب اسٹریچر کو ایمبولینس سے نکالا گیا تھا، اس کا دل جیسے تیز تیز دھڑک کر باہر نکلنے کو ہو گیا تھا، اور پھر ہوا کے ذرا سے زور سے اسٹریچر پہ لیٹے وجود پہ سفید چادر ہٹی تھی، اور عیسیٰ بلوچ جیسے 7ویں آسمان سے نیچے گرا دیا گیا تھا۔ وہ اس کے بابا تھے، عیسیٰ کے بابا وقاص بلوچ۔ وہ مزید چل ہی نہیں سکا تھا، اس کے قدم جواب دے چکے تھے۔ بلاج جو اسی کو دیکھ رہا تھا دھیرے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ شکستہ سا بلاج بلوچ اس وقت عیسیٰ کو ایسا لگا تھا جیسے وہ اپنی قبر کھود کر آیا ہو، ایسی ویرانی، ایسی اذیت۔ اس وقت بلاج بلوچ کے چہرے پر وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے پر بلاج کو ایک ننھا سا قطرہ محسوس ہوا تھا، بے یقینی تھی شاید۔ بھائی، یہ بابا کو کیا ہوا؟ وہ اب بلاج سے پوچھ رہا تھا، وہی سوال جس کا اسے ڈر تھا، وہی خوف کہ اگر عیسیٰ کو وہ نہ سنبھال سکا تو۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کی محبت، اس کی اٹیچمنٹ بابا سے۔ عیسیٰ، وہ بابا۔ بلاج بلوچ الفاظ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ پیچھے سے ایک فوجی جوان آگے بڑھا اور عیسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا، وقاص بلوچ شہید ہو چکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ بہت سی زندگیاں بچا گئے۔ اس ایک جملے کو سنتے بلاج بلوچ کا خون کھولا تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس شخص کی جان لے چکا تھا، وہ وہی شخص جو اپنی مٹی اور اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے دوست کے ساتھ غداری کر چکے تھے۔ وہ جو ان کا فرض تھا، اس کو بھلا کر وہ اس مٹی کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ مل چکے تھے۔ انجام پھر یہی تھا۔ عیسیٰ نے یہ سنتے سر نفی میں ہلایا تھا، میرے بابا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ
دھاڑا تھا، پھر اسٹیشن کی جانب جاتے اس نے ان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ وہ اس کے بابا ہی تھے۔ ان پر پڑا سفید کپڑا اب سرخ ہو چکا تھا خون کی وجہ سے۔ بابا سسکنے لگا تھا۔ دور کھڑا بلاچ بلوچ خود وہ کسی اور کا نہ صحیح اپنے بھائی کا قصوروار ضرور سمجھ رہا تھا۔ وہ کسی اور کا نہ صحیح اپنے بھائی کا گنہگار تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو یتیم کر دیا تھا۔ یتیم ہو جانا کیسا ہوتا ہے؟ اس وقت کوئی بلاچ بلوچ سے پوچھتا تو وہ بتاتا۔ یہ وہ اذیت تھی جو زندگی بھر اس کے وجود میں سسکتی رہنی تھی۔ لمبی عمر رکھتے ہیں کچھ غم بھی جو ہمارے مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ آج وہ کالج آ چکی تھی، لیکن جو اس کو سب سے پہلے سننے کو ملا اس کی روح تک کو ہلا گیا تھا۔ وہ کالج کے گیٹ سے نکلی تھی جب اسے باہر سے انصر لغاری آتا دکھائی دیا تھا۔ اصل کیسی ہو؟ جلدی کرو، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، ایک کہتے وہ اس کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے دروازہ کھول گیا تھا۔ اصل بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اسے گالوں پر سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے، سر نفی میں ہل رہا تھا۔ میرے بابا وہ غدار نہیں ہو سکتے۔ گاڑی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ انصر لغاری اس کو چپ کروانے کی بہت کوشش کر چکا تھا، لیکن جب وہ خاموش نہ ہوئی تو دھیرے سے نامحسوس طریقے سے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اصل یہ بات محسوس نہیں کر سکی تھی، یہی شاید اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ اب انصر کو سرخ روتی آنکھوں سے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ وہ میرے فارم ہاؤس میں ہے، تم فکر نہ کرو، بس وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں ایک بار۔ انصر لغاری نے فکرمند لہجے میں جواب دیا تھا، لیکن اس کی ایک بار کی بات پر وہ چونکی تھی۔ کیا مطلب صرف بار؟ کیوں؟ کیونکہ پھر شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور یہ بات اصل شہریار کو بری طرح دل پر لگی تھی۔ اس کے بابا کو اصل کے بابا کو گرفتار کر لیا جانا والا تھا۔ وہ سسکی تھی، کس جرم میں؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آنسو آنکھوں میں لیے بول رہی تھی۔ انصر لغاری کمینہ سا مسکرایا تھا جسے اصل نہیں دیکھ سکی تھی۔ ہاں مگر یہ بات باقی لوگ نہیں جانتے۔ اچھا یہ لو، یہ جوس پی لو، ہمیں اس جگہ پہنچتے دیر لگے گی۔ یہ کہتے وہ اصل کی جانب جوس بڑھا گیا تھا، لیکن وہ انکار کر گئی۔ انصر لغاری نے اس کو خفا نظروں سے دیکھا۔ تم لے رہی ہو؟ میں گاڑی واپس موڑ لوں؟ یہ کہتے وہ گاڑی روک چکا تھا۔ اصل فوراً اپنے بابا سے نہ ملنے کے ڈر سے جوس پکڑتے منہ سے لگا چکی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، اس نے جوس ختم کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس سے نیند آنے لگی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا آخری منظر انصر لغاری کی کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ رات 10 بجے وہ قبرستان سے لوٹ رہے تھے۔ ہاں بلاچ بلوچ اپنے غدار باپ یعنی وقاص بلوچ کو منو مٹی تلے دفن کر آیا تھا۔ وہ غدار شخص جو کسی سے وفا نہ نبھا سکا تھا۔ عیسیٰ اس کے ساتھ تھا مگر بالکل خاموش تھا۔ وہ جو عیسیٰ باپ کو دفن کر آیا تھا پہلے سے اکثر مختلف تھا۔ نہ وہ مسکراہٹ، نہ وہ چمکتی آنکھیں، نہ وہ سکون جو اس کے چہرے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ شاید اپنے باپ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دفن کر آیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو کوئی سامنے نہیں تھا۔ جنازہ پڑھ کر باقی لوگ جا چکے تھے۔ عیسیٰ بغیر کوئی بات کے ماما کے روم کی جانب بڑھا اور دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے ایک جانب کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی نظر آئی تھی ماما۔ اس کی بے چین سی آواز پر وہ رخ موڑ کے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ عیسیٰ کیا ہوا؟ اور عیسیٰ ماں کے اس سوال پہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا، ایک وحشت زدہ سی خالی مسکراہٹ جس میں خوشی شامل نہیں تھی۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھا اور لیٹ گیا۔ 2 منٹ بعد ماما اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی تھی۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا اور ایک آنسو آنکھ سے نکل کر بہہ نکلا تھا۔ ماما بابا چلے گئے، اب عیسیٰ کو ڈانٹے گا کون؟ پنشمنٹ کون دے گا؟ میرے بابا، میرے ہٹلر؟ ماما میں کیسے یقین دلاؤں خود کو کہ وہ نہیں ہے؟ ماما کیسے کروں یہ؟ وہ سسکتا ماں کی گود میں منہ چھپا چکا تھا۔ درد ایسا تھا جیسے اسے سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ سب کچھ ہی تو چھین لیا گیا تھا۔ عیسیٰ بلوچ سے بھلا باپ کے پاس زندگی کہاں رہتی ہے؟ اس کو بھی زندگی عذاب لگنے لگی تھی، اور یہ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ بلاچ ماما اور بابا کا لاڈلا تھا، اور جب گھر کے ڈاٹلوں کا واسطہ زمانے کی حقیقتوں سے پڑتا ہے نا تو ان کی پرانی شاخت کہیں کھو جاتی ہے۔ اس کے بھی شاید کہیں کھو گئی تھی یا کھونے والی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا وہی کمرہ تھا، مگر اجنبی سا کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے گھٹن ہونے لگی تھی اس ماحول سے۔ وہ بالکنی میں آگے کچھ سکون محسوس ہوا تھا، مگر وہ بے چینی، وہ تکلیف جو روح تک میں سما گئی تھی، اس کا حل نہیں تھا، کہیں نہیں تھا۔ کچھ بے چینیاں، کچھ دل ازل سے اب تک ہمارے نصیب میں ہی لکھے ہوتے ہیں، ان کو بدلا یا جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وہ کمرے سے نکل کے گاڑی لیے گھر سے ہی نکل چکا تھا۔ فرار راستہ تو نہیں تھی، مگر شاید ہی سکون میسر ہو جائے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اب تک گاڑی میں موجود ہے۔ انصر لغاری کی گاڑی میں اسے بابا یاد آئے تھے، اور وہ سب جو کچھ سونے سے پہلے اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ اس وقت وہ گاڑی میں اکیلی ہی موجود تھی۔ اس نے غور کیا تو یہ کوئی ویران سی جگہ تھی، نہ گھر نہ انسان۔ انصر گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے گاڑی کے شیشے سے سر نکال کے وہ کچھ قدموں کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا، کسی سے فون پہ مصروف تھا۔ اصل اس سے پہلے کہ پیچھے ہٹتی، اسی کانوں میں انصر لغاری کی آواز پڑی تھی۔ اس کا حشر ایسا ہوا کہ پناہ مانگے گی۔ انصر لغاری سے ساڑی اکڑ نکال دوں گا، میری بہن کی دوست ہے، میری بہن نہیں ہے وہ۔ یہ جملے سن کر جیسے اصل شہریار پتھر سی ہو چکی تھی، اسے کان ایسے کرنے لگے تو کیا وہ پھنس چکی تھی؟ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ انصر لغاری کے ساتھ اکیلے ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے واپس اپنی جگہ پر آئی اور اسی پوزیشن میں لیٹ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ سوچے اب بس اس بات پر تھی کہ وہ بچتی کیسے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا، مگر بات اب بھی کر رہا تھا فون پر کسی سے۔ ہاں اسلام آباد پہنچ گیا ہوں، لوکیشن سینڈ کی تو
کہ تو نے جو اسی پر آؤں گا، یہ کہتے وہ فون کٹ کر گیا تھا۔ اصل شہریار بری طرح چونکی تھی، کیا وہ اتنی دیر سوتی رہی تھی؟ وہ دھیرے سے آنکھیں کھول چکی تھی۔ انصر لغاری کی اس پر نظر پڑی تو وہ مسکرایا تھا، اور تم جاگ گئی اصل نے خود کو نارمل رکھتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ اٹھ کر صحیح سے بیٹھ گئی، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح اس انسان کو چنگل سے نکلنا چاہتی تھی، بس کسی بھی طرح۔ ابھی 10 منٹ گزرے ہوں گے جب اصل نے دھیرے سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں پڑا نیل فائلر پکڑ لیا۔ انصر لغاری سے بے خبر تھا۔ اس نے بیگ بند کیا، پھر دھیرے سے بیگ پہن لیا۔ وہ اس وقت کالج یونیفارم میں تھی، بالوں کی پونی ٹیل بنائے رونے کی وجہ سے سرخ آنکھیں سو کر اٹھی تھی۔ اس کی گالیں سرخ پڑ چکی تھی، مگر اس کی آنکھیں اذیت میں ہونے کی گواہی دیتی تھیں۔ اسے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب بات کسی لڑکی کی عزت پر آتی ہے، جب ہماری عزت کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے۔ انصر گاڑی کو روک چکا تھا سڑک کے کنارے۔ اب وہ فون ملا رہا تھا کسی کو، کیونکہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اتنا لمبا سفر تھا کہ رات کا اندھیرا گہرا ترین ہو گیا تھا۔ اصل شہریار کانپ رہی تھی، اس کا ننھا سا دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور پھر اونچی سی بنی سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے وہ کال ملانے لگا تھا۔ اصل گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی، اور یکدم وہ انصر لغاری کی گردن پہ وہ مار چکی تھی۔ وہ مڑتے اس پر حملہ کرتا کہ اصل دوسرے ہاتھ میں موجود اینٹ کا پتھر اسے ماتھے پر اس قدر شدت سے مار گئی کہ انصر لغاری کو اپنی آنکھ ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا سر چکرا گیا تھا، وہ اصل کو مار دینا چاہتا تھا اس پل اگر وہ ہمت رکھتا تو۔ اصل نے صرف ایک بار بس نہیں کیا، وہ مسلسل اس کے سر پر وار کر رہی تھی۔ انصر لغاری کو سر پر شدید چوٹ لگ چکی تھی، وہ کرا رہا تھا، مگر اصل شہریار ایسے لوگوں پر رحم کرنے کے قائل نہیں تھی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، وہ زمین پر پڑا کرا رہا تھا جب اصل اس کے قریب بیٹھی اور اپنے ہاتھ میں موجود فائلر کو شدت سے اسے گلے میں مار گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹا تھا، مگر وہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ شخص جو اس کی عزت بری نگاہ گاڑے بیٹھا تھا، اصل نے اس سڑک پر کھڑے ہو کر اس شخص کو حقارت سے دیکھا تھا۔ واقعی وہ بھائی نہیں تھا، ہمارے دوست کا بھائی ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے نامحرم ہی رہتا ہے، یعنی کہ ایک غیر۔ اور پھر وہ اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اسے بابا کے پاس جانا تھا۔ وہ کہاں تھے؟ اس کی ماما کہاں تھی؟ اصل شہریار کچھ نہیں جانتی تھی، وہ خود کو لاوارث محسوس کر رہی تھی۔ اس پل بابا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں موجود تھی، مگر نہ اصل گھر تھی اور نہ ہی شہریار تو انہیں لینے بھی نہیں آئے تھے۔ ابھی وہ ان دونوں کے نمبرز پر کال کر کے دیکھ چکی تھی، مگر رابطہ ممکن نہیں تھا۔ انہیں فکر ہو رہی تھی، ابھی وہ مزید کچھ اور سوچتی کہ انہیں کال آنے لگی کسی ان نون نمبر سے، مگر کال اٹھانے پر جو انہیں سننے کو ملا وہ ان کی دنیا دہلا گیا۔ نمرا شہریار کو لگا جیسے کوئی ان کے وجود پر پتھر برسا رہا ہو۔ فون ان کے ہاتھ سے نیچے گر چکا تھا۔ نمرا شہریار کی آنکھ سے ایک قطرہ نکل کر ان کے گال پر بہہ گیا تھا، اور دوسرا اور تیسرا، اور وہ شدت سے رونے لگی۔ ان کے شوہر وہ ایسے نہیں تھے، وہ مر سکتے تھے مگر ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی یہ کیا ہو رہا تھا، سب ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان کی بیٹی گھر نہیں تھی، وہ اکیلی کہیں نہیں جایا کرتی تھی۔ یہی سوچتے وہ اٹھی اور پھر گاڑی لے کر نکل چکی تھی۔ ان کے شوہر اور ان کی بیٹی دونوں ایک ہی جگہ تھے، اور وہ جگہ تھی اسلام آباد۔ وہ نہ جانے کب سے سڑک پر بھاگتی، اب تھک چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید چلتی اس کی کسی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو چکی تھی، اور اصل شہریار کا گھٹنا بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ کرا کے نیچے گری۔ شاید کوئی موقع چاہیے تھا رونے کا، جو اب میسر تھا۔ گاڑی چلانے والا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور سڑک پر اپنی گاڑی کے سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر اس لڑکی کو یوں بیچ سڑک میں گھٹنوں میں سر دیے سکتے دیکھ کر اسے پاس سڑک پر جھک کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے کچھ دیکھی سی لگی، مگر اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا سو وہ پہچان نہ پایا تھا۔ اصل جو رونے میں مصروف تھی، اس آواز کو سنتے وہ جھٹکے سے سر اٹھا چکی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ سڑک پر گھٹنے پر ایک ہاتھ ٹکائے روئی سرخ آنکھوں کو اس پر حیرت سے جمائے دیکھ رہی تھی، اور بلاچ بلوچ ان آنکھوں میں موجود کروٹیں لیتے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں چمکتے قطرے کسی آب زمزم کی طرح شفاف لگے تھے، مگر وہ آنسو کسی بہت گہرے درد کے تھے، چوٹ لگنے کے نہیں۔ شاید وہ پہلے بھی روتی رہی تھی۔ اصل اس کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد پھر سے سر جھکا گئی تھی، وہ اور بری طرح سسکنے لگی تھی۔ درد شدت اختیار کر چکا تھا۔ اصل شہریار کو وہ کسی رہنما سے کم نہیں لگا تھا۔ بلاچ اسی کنڈیشن کو سمجھتے اس کے سامنے ہاتھ کر گیا تھا، وہ اسے تھام لیتی اور اصل اس ہاتھ کو بغیر دیر کے بغیر سوچے سمجھے تھام چکی تھی۔ وہ ہاتھ اس کو عزت کی حفاظت کرنے والا محسوس ہوئے تھے، اس پر لوٹنے والے نہیں۔ وہ اٹھی اور پھر اس کا سہارا دینے پر گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں بھولے تھے، وہ دونوں ہی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے پہلی ہی ملاقات میں، اور آج بھی وہ دونوں ہی دکھی تھے۔ دونوں کا غم بڑا تھا، دونوں کا دل بری طرح چکنا چور ہوا تھا۔ کیا یہ چھوٹی لڑکی مجھے بتائے گی کہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ آنسو صرف ایک چوٹ کے نہیں ہیں۔ بلاج اس کو دیکھتے ہی پوچھ رہا تھا، وہ چہرہ جھکا کے۔ ایک نیا آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملایا تھا۔ وہ مجھے کوئی کڈنیپ کر کے یہاں لایا تھا کیپٹن۔ اصل نے شاید اس دوران پہلی دفعہ بل کھولے تھے، اور بلاچ بلوچ اس کی وہ آواز جو کبھی خوشی سے بھری ہوتی تھی، آج یہ آواز جو نہ جانے کتنی اذیت سے نکلی تھی، کو سنتے ذرا سی بے ترتیب ہوا تھا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی اس کے یوں
پرجوش سے رویے اور لہجے کی بجائے اداس اور درد بھرے لہجے اور آواز کو سن کر وہ لڑکی ہنستی مسکراتی جب پہلی بار ملی تھی تو اچھی تھی اور ویسے ہی رہنی چاہیے تھی. ہمیشہ مسکراہٹ اس پر جچتی تھی. وہ لڑکی ہنستے کھلکھلاتی پھولوں کو خوشبو اور فضا کو سکون بخشتی تھی. لیکن آج وہ ویسی نہیں تھی. بلاش بلوچ پوری طرح چونکا تھا. کون؟ وہ ابھی سے پوچھ رہا تھا. میرے دوست کا بھائی. اور اس کے جواب پر وہ حیران رہ گئی تھی. لڑکی تم اس کے ساتھ آرام سے چلی آئی؟ بلاش نے حیرت سے پوچھا. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے بابا بلا رہے ہیں اور یہ کہتے اصل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. بلاش بلوچ اس کے یوں رونے پر بوکھلا گیا تھا. اچھا اب رو نہیں. کہاں جانا ہے؟ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ چھوٹی لڑکی. بلاش اس بات پر وہ روتے روتے خاموش ہو گئی تھی. اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اس کے جواب کا منتظر تھا. اس کا ایک دم خاموش ہونا اور سوچنا وہ محسوس کر چکا تھا لیکن پھر بھی منتظر تھا. گڑیا بتاؤ. اصل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. بے بس نگاہوں سے دیکھا. پھر بولی آپ مجھے فون دیں گے؟ میں اپنے ماما کو کال کر لوں. اور یہ کہتے وہ ہاتھ بڑھا گئی تھی. وہ اس جگہ اس کمرے میں بیٹھے تھے ایک مجرم کی جگہ جیسے وہ کبھی کسی مجرم کو لاتے تھے اور پھر اسے سوالات کرتے تھے. ان سے بھی سوالات ہو رہے تھے کسی مجرم کی طرح. کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے ایسا کس کے ساتھ مل کر کیا؟ ایک سوال تھا اور شہریار خان کا دل چیر گیا. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ بیگ مجھے کسی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ضروری سامان ہے اس کو اوپر لے جاؤ. شہریار خان کی بات سنتے سامنے بیٹھا وجود مسکرایا تھا. ایسے ہی کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا اور ایسے ہی کوئی بھی کسی کے بغیر جانے مدد نہیں کر دیتا شہریار خان. ان کی بات سن کر شہریار بس خالی خالی نظروں سے ٹیبل پہ دیکھے گئے تھے. جانتے تھے ایسے بہت سے سوال کیے جائیں گے ان سے مگر ان کے پاس کسی کا سوال کا جواب نہیں تھا. اگر جواب تھا تو ثبوت نہیں تھا. لیکن ایک بات ان کے حق میں صحیح ثابت ہوئی کہ وہ بم اگر لے کر وہ گئے تھے تو ڈیفیوز بھی انہوں نے ہی کیا تھا. وقاص بلوچ کو کس نے مارا کیوں مارا کوئی نہیں جانتا تھا. بدقسمتی سے اس جگہ پر کوئی کیمرے بھی نہیں تھے. شہریار پر کیس تھا لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں تھا وہ آسانی سے چھوٹ سکتے تھے. لیکن وہ چینلز وہ سب جو ان کے خلاف نشر کیا گیا تھا سب ایک بوال کھڑا کر چکے تھے. ہر کوئی جان گیا تھا کہ بم لے کر جانے والا کون تھا. کچھ کا کہنا تھا کہ یہ سب پبلسٹی کے لیے کیا گیا ہے لیکن ان کی نوکری خطرے میں تھی. ان کو غدار کہا جاتا اگر سچ ثابت نہ ہوتا تو. سچ کبھی کبھی وقت پر سامنے نہ آ کر بہت تباہی مچاتا ہے. ان کو جاب سے ڈسمس کر دیا گیا تھا اور پھر اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا. بلاش نے پاکٹ سے فون نکالا اور اس کے حوالے کر دیا. وہ جلدی سے کال لاگ کھول کر کال ملانے لگی. اس نے کال لاگ میں سے آخری کالز کا نوٹس نہیں لیا تھا. اگر دیکھ لیتی تو جان جاتی. شاید رنگ جا رہی تھی. وہ ماما کو کال کر رہی تھی اور پھر ایک دم کال اٹھا لی گئی. ہیلو ماما میں ہوں اصل. اس کے بعد سن کر نمرا شہریار نے بے اختیار آنکھیں موند دی تھی سکون سے کہ وہ ٹھیک ہے. میرا بچہ کہاں ہے؟ یہ کہتی نمرا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے. ماما میں یہاں ہوں اسلام آباد. مجھے لے جائیں پلیز ماما. یہ کہتے اسے سکنے لگی تھی. نمرا نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا. وہ ٹھیک ہے بابا. ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا تو نمرا کے چہرے پر درد چھلک آیا تھا. تم آ جاؤ بابا کو ہم ڈھونڈ لیں گے. ان کی بات پہ اس نے بلاش کی جانب دیکھا. یہ کون سی جگہ ہے کیپٹن؟ بلاش نے ارد گرد دیکھا اور پھر جواب دیا. ہم اس وقت مارگلا کی ہلز کے پاس موجود ہیں. اصل نے یہی نمرا کو بتایا تو اس کو آنے کا کہتی جلدی سے فون کٹ کر گئی تھی. وہ فون بند کرتے بلاش کی جانب بڑھا گئی تھی. کیا وہ آ رہی ہیں؟ وہ ابھی سے پوچھ رہا تھا. اصل شہریار سر ہاں میں ہلا چکی تھی. اوکے تم کیا کھاؤ گی؟ بلاش نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تو وہ سر جلدی میں نہ میں ہلا گئی تھی. کیوں کیا ہوا؟ بلاش نے اس کو حیرت سے دیکھا. صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھوکی ہے. اوپر سے اس کے کانپتے ہاتھ بلاش بلوچ کو بے چین کر رہے تھے. اصل شہریار کی ساکت آنکھیں بلاش بلوچ کو تڑپا رہی تھیں. وہ آنکھیں جو کسی کو کھو دینے کے خوف سے بھیگ رہی تھیں بار بار. اوکے جیسے تمہاری مرضی چھوٹی لڑکی. یہ کہتے وہ خاموش سا چہرہ سامنے کی جانب موڑ گیا تھا. آپ کیسے ہیں؟ اس دن والا اور آج والے کیپٹن کو پہچان گئی تھی. جب وہ پہلی بار ملا تھا وہ ایسا نہیں تھا. اس کے لہجے میں سکون تھا پرجوش سا تھا لیکن وہ آج خاموش تھا. اصل شہریار نے بلاش بلوچ کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا. وہ سرخ تھی رونے کی شدت سے اذیت کی شدت سے. پھر اب وہ اس سے پوچھ بیٹھی تھی. بلاش نے اس کو حیرت سے دیکھا. وہ یہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ کیوں کیا ہوا؟ چھوٹی لڑکی میں تو ٹھیک ہوں. اس کے مسکرا کر کہنے پر اصل شہریار شدت سے مسکرائی تھی. آپ اپنی اصل مسکراہٹ کھو چکے ہیں کیپٹن. اور اس بات پہ بلاش بلوچ جیسے کچھ لمحوں تک سانس نہیں لے سکا تھا. وہ کیسے جان گئی تھی؟ مطلب اب وہ اسے حیرت سے پوچھ رہا تھا. اسے نہیں لگا تھا کہ اس کو یوں جانچ لے گی. آپ مسکرائے نہیں ہے اس وقت سے لے کر اب تک. آپ کی آنکھیں سرخ اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی. اور کیا؟ وہ بہت مشکل سے یہ دو الفاظ ادا کر پایا تھا. اور آپ کا دل شاید کسی کے پاس چلا گیا ہے. یہ کہتے وہ گاڑی سے اتری اور سامنے سے آتی نمرا کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی. وہ پہلے تو ساکت رہا مگر پھر ایک دم گاڑی سے نکل کے اس کو پکار گیا تھا. چھوٹی لڑکی جو میرے بارے میں اتنا کچھ جان گئی ہے ایک اپنا نام تو بتانا پسند کرے گی؟ دور جاتی اصل کے قدم رک گئے تھے. یعنی وہ واقعی ہی پہچانی تھی اصل شہریار. یہ کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی. پیچھے کسی کو ساکت چھوڑ گئی تھی. اس نے اصل کو کال کی تو وہ کال اٹھا نہیں رہی تھی. اسے اپنی تکلیف بانٹنا چاہتا تھا. اسے بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی دوست تھی. اس کی بیسٹ فرینڈ تھی. وہ اس کا درد شاید سمجھ لیتی. وہ عیسیٰ بلوچ کو سکون کے دو بول دیتی. دوست کے الفاظ بھی محرم ہوتے ہیں. عیسیٰ بلوچ کا درد شاید سب سے زیادہ تھا. اس کی جان سے پیارے بابا چلے گئے تھے. وہ سکون کی تلاش کر رہا تھا لیکن سکون میسر نہیں تھا کہیں بھی. عیسیٰ بلوچ کیا کرتا؟ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا. اللہ مجھے سکون دے دے. میری دوست ٹھیک ہو اسے کچھ نہ ہو. مجھے لگتا ہے میں اسے بھی کھو دوں گا. اللہ میری ماما وہ ٹھیک رہے. بھیا وہ ٹوٹ گئے ہیں.
وہ مضبوط بنتے بنتے پتھر کے نہ ہو جائیں اللہ۔ اسی کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں، دعائیں، آہیں، سسکیاں، التجائیں۔ عیسیٰ بلوچ کو آج اللہ شدت سے یاد آیا تھا، شاید بہت عرصے بعد اللہ اسے یاد آیا تھا، جیسے کسی بچے کو میلے میں کھو جانے کے بعد ماں کی یاد آئے اور وہ میلے میں ماں پکارتا واپس اپنی ماں کی جانب بھاگے اور اس کی ماں اس کے انتظار میں ہو، اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اسے تھام لے، اپنی اولاد کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا لے۔ عیسیٰ بلوچ بھی بالکل اسی طرح اللہ کو پکارتا آیا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے اس پیارے بندے کو جھٹک دے جو نہ جانے کتنی راہوں سے بھٹکتا ہوا اس کے پاس آیا ہو۔ عیسیٰ بلوچ اٹھا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ ماما گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی اور پھر رونے لگی تھی۔ میرا بیٹا کچھ نہیں ہوگا، ہم انہیں بچا لیں گے، بس بہت جلد اصل کے بابا اس کے پاس ہوں گے، فکر نہیں کرو۔ یہ کہتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے اس سیل میں موجود تھے جہاں شہریار خان کو رکھا گیا تھا۔ بابا اصل ان کو دیکھتی ہی ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ شہریار خان اس کو خود کے گلے لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھ رہے تھے۔ اصل ماما نے اسے پکارا اور پھر اپنے ساتھ کھڑا کرتی شہریار سے بات کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اصل کو لیے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب شہریار کو بچانا آسان تھا، ہاں، مگر وہ اپنے اوپر لگے وفاداری کا ٹیگ کھو دیتے یا اپنا نام اور پہچان چھپانی پڑتی انہیں۔ اصل شہریار، اس کا نام بھی اس کی طرح دلکش تھا۔ بلاج بلوچ اس گاڑی کو دور تک جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے پھر سے وہ یاد آئی تھی، کاش وہ اب بھی یوں ہی میرے پہلو میں بیٹھی ہوتی۔ ایک سوچ نے اس کے دل کو بے چین کیا تھا، اسے برا لگنے لگا تھا ہر وہ لمحہ جب وہ موجود نہیں تھی۔ بابا کو گئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ عیسیٰ کی روٹین بدل گئی تھی، اس کی زندگی بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ شاید بلاج اس کو ٹائم دینا چاہتا تھا، مگر اس کی رات کو فلائٹ ہوتی تو وہ دن کو سو جایا کرتا، پھر شام کو چلا جاتا۔ شام کو ہی عیسیٰ واپس آتا تھا۔ بلاج کی روٹین کافی بیزی تھی۔ اب بھی عیسیٰ بابا کی اسٹڈی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا جو پڑھ سکے، جب اچانک اس کے ایک کتاب کو اٹھانے پر اس کے پیچھے سے ایک کتاب نیچے جا گری۔ وہ جھکا اور ڈائری نما کتاب اٹھائی، اس پر وقاص بلوچ کا نام لکھا تھا، یعنی وہ ان کی ہی تھی۔ وہ مڑا اور ڈائری کو ایک طرف ٹیبل کے رکھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اسے موسم کو کھانا دینا تھا جو بھول گیا تھا، اب اسے یاد آیا تھا۔ وہ موسم کے پاس پہنچا جو اداسی سے بیٹھا تھا، کیونکہ عیسیٰ پہلے کی طرح ہنستا کھلکھلاتا نہیں تھا۔ وہ اداس سا رہتا تھا اور موسم کو یہ بات بری لگتی تھی۔ ایسو ایسو اس کو دیکھتے پکارنے لگا۔ عیسیٰ مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر موسم نے منہ بنایا، پھر اس کا کھانا دینے پر کھانا کھانے لگا اور عیسیٰ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ طوطا اس کی دوست نے اسے گفٹ کیا تھا، اصل نے اس کی روز نے۔ وہ مسکرایا تھا اسے سوچتے، مگر پھر ایک خیال پر وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بابا شہریار کے دوست تھے، تو پھر شہریار انکل اور اصل ایک بار بھی کیوں نہیں آئے تھے پتہ کرنے؟ نہ ان کی کوئی خبر تھی، نہ ہی کوئی فون کال وغیرہ۔ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کو گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ باہر کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے بلاج کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ عیسیٰ نے مسکراتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ بلاج سے گلے لگتے وہ بچوں کی طرح اس کو زور سے بھینچ گیا تھا۔ شہریار خان کو آج رہائی ملی تھی، وہ آج آزاد ہو گئے تھے، لیکن آرمی سے سسپینڈ کر دیے گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر گھر پہنچے تو سامنے ہی اصل اور نمرا کھڑی تھی۔ نمرا نے شہریار کے قریب آنے پر ان کے ساتھ لگتے سر جھکایا تھا تو وہ ان کے بالوں پر لب رکھ چکے تھے۔ اصل بھی ان کے قریب ہو کر ان کے گلے لگتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئے تھے، اور اصل وہ اس طرح نظر انداز کی جانب پر ساکت رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا بابا مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ سوچتے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ شہریار شاور لینے جا چکے تھے۔ نمرا روم سے باہر نکل کر اس کی جانب بڑھی اور اس حالت پر اس کو سینے سے لگا گئی تھی۔ میرا بچہ، بابا تھکے ہوئے تھے نا، اس لیے وہ اندر چلے گئے، ابھی آ کر اپنی گڑیا سے ملیں گے، یہی کہہ کر نمرا نے اس کو اس کے روم میں بھیج دیا تھا۔ لیکن اصل وہ تو ایسی تھی جیسے قیامت گزر گئی ہو، ایسا اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے بابا اس کو اگنور کر کے یوں سینے سے لگائے بغیر اندر چلے گئے تھے۔ وہ اصل کو اپنی شہزادی کو اس طرح نظر انداز کیسے کر سکتے تھے؟ یہ احساس اس کو مار رہا تھا۔ اصل شہریار کی روح تک میں اذیت بسی ہوئی تھی ان لمحوں میں۔ لینڈ لائن پر مسلسل بجتی بیل پر وہ صوفے سے اٹھے اور فون اٹھایا تھا، لیکن اگلے الفاظ سنتے ہی وہ جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ وہ لفظ نہیں تھے، تیزاب تھے جو شہریار خان کے سماعت میں اڑیلے گئے تھے۔ یہی لمحہ تھا جو شہریار خان کو ہر احساس، ہر دکھ سے عاری کر گیا تھا۔ وہ جیسے بت سے بن گئے تھے۔ ان کو آرمی سے فائر کر دیا گیا تھا کیونکہ غدار کو آرمی میں موجود ہونا ناقابل قبول تھا۔ شہریار خان جیسے ڈھہ سے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل بجی اور نوکر اندر کچھ نوٹس لے کر آیا تھا۔ وہ کورٹ کی جانب سے آئے نوٹس تھے۔ انہیں 1 ہفتے کے اندر گھر خالی کرنا تھا۔ 1 ماہ بعد ان لوگوں کو پنڈی شفٹ ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اصل کالج جانے لگی تھی، لیکن اداسیاں اور اذیتیں عروج پر تھیں۔ شہریار خان بس ایک کمرے کے ہو کر رہ چکے تھے۔ اصل شہریار کو سزا سنائی دی گئی تھی، ہاں سزا ہی تو تھی، شہریار خان کی بے رخی کی سزا۔ وہ اپنی غلطی ڈھونڈتی رہ گئی تھی۔ اس کے جان سے پیارے بابا اس کو دیکھتے تک نہیں تھے، وہ بلکتی تھی ان کے سینے سے لگنے کے لیے۔ اس کی راتوں کی نیندیں اٹھ چکی تھی۔ اصل شہریار کی مسکراہٹیں کی کھو چکی تھی شاید، اب بس وہ کسی بھی طرح اپنے بابا کی خاموشی، ان کی اس بے رخی کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شہریار خان کو غدار کہلائے جانے کا دکھ ستا رہا ہے، وہ انہیں اندر سے اندر کھا رہا ہے۔ وہ عیسیٰ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس عیسیٰ کا نمبر تک نہیں تھا کہ وہ اس سے رابطہ کرتی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے پاس ہر پرابلم کا حل ہوتا تھا۔ عیسیٰ نے آخری نظر گھر کو دیکھا، پھر گاڑی کو بھگا لے گیا کیونکہ انہوں نے
یہ گھر چھوڑ دیا تھا جس سے اچھی اور بری یادیں جڑی تھی، لیکن ولاج بلوچ کی ضد تھی، اسے یہ گھر چھوڑنا ہی تھا۔ وہ ایک گھر خرید چکا تھا، پہاڑوں کے قریب ایک خوبصورت گھر۔ زندگی اچھی ہو بری ہو، ہم گزارنا چاہیں یا نہ گزارنا چاہیں، یہ گزر ہی جاتی ہے، ہمیں گزارنی ہی پڑتی ہے، چاہے ہماری پسند کی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اصل شہریار کی زندگی بھی گزر رہی تھی، لیکن اتنے عرصے میں اصل شہریار کی جیسے روح تک میں اذیت بھر چکی تھی، روم روم زخمی تھا، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ لڑکی جس کے بابا اس کی طاقت تھے، اس کی سپورٹ کرتے تھے، اب جب وہ وہی سے نظر انداز کرنے لگے تھے، وہ اس سے بات نہیں کیا کرتے تھے، اور وجہ وہ نہیں جانتی تھی۔ نمرا اور شہریار کا یہ پھول مرجھانے لگا تھا، اگر اسے وقت پر توجہ اور محبت نہ ملی تو شاید وہ خزاں کو پیارا ہو جائے۔ شہریار خان کی خاموشی نمرا اور اصل دونوں کے لیے تکلیف کا باعث تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی، چاند کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی، اور بالکل کھڑکی میں چیئر رکھے وہیں بیٹھی ہوئے تھے، بحران آنکھیں اور ادھورے چاند پر تھی، یہ شاید آسمان پر۔ وہ ایک پل کو چونکے تھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے، مگر پھر ویسے ہی اپنے کام میں مگن ہو گئے تھے۔ شہریار، نمرا بیگم نے انہیں پکارا تھا۔ ہوں، وہ انکار بھر گئے تھے، مگر چہرہ نہ موڑا تھا۔ اس سے مل لیں ایک بار، وہ آپ کے بغیر مر جائے گی، اپنے دل کو نرم کر لیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے، وہ تو آپ کو جان سے بھی پیاری تھی نا، تو پھر آج کسی اور کی غلطی کی سزا آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اصل شہریار ہے، پھولوں سے بھی زیادہ نازک، وہ یہ بے رخی ڈیزرو نہیں کرتی، محبت کے لائق ہے، وہ دن بدن مرجھا رہی ہے، اس کو ٹوٹنے سے روک لیں، میری اصل کو بچا لیں۔ دل کی اتنے رحم دل، اتنے پتھر دل کیوں ہو گئے ہیں؟ آخرکار رحم کرے نا، آپ اس کے لیے اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ وہ وہی سوال پوچھ بیٹھی تھی جس کا انہیں ڈر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے برا کہے، اگر وہ مجھے وہی سمجھنے لگی تو، اگر اس نے بھی اپنے باپ کو وہی کہا جو سب کہتے ہیں تو میں مر جاؤں گا۔ نمرا، میں اصل کے الفاظ برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے بہتر ہے کہ اسے اپنے سائے سے بھی دور رکھوں۔ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ہمارے باغ کا پھول، میں اس کو اپنے خلاف برداشت نہیں کر سکوں گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، اور دروازے پہ کھڑی نمرا بس آنسو بھری آنکھوں سے ان کو دیکھتی لوٹ گئی تھی، جانتی تھی ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ نامراد لوٹیں گی۔ کسی کے چھوڑ جانے سے سانسوں کی مالا کا دھاگا کب ٹوٹا ہے، تو پھر یہ سوگ کیسا ہے، یہ دل کا روگ کیسا ہے، یہ کیسی آگ لگتی ہے، یہ کیسا درد اٹھتا ہے کہ مجھے کو چین آتا ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، وہ سب میں بھول جاتا ہوں، ہاں میں ایک قبر بناتا ہوں کہ جس کے مقبرے پر تمہارا نام لکھتا ہوں، تمہاری یادوں کے سائے میں اس کو دفن کرتا ہوں۔ چلو یہ فرض کرتا ہوں کہ تم کو بھول جاتا ہوں، مگر یہ سب ناکارہ ہے، تمہارے بن نہ پہلے تھا نہ اب میرا گزارا ہے۔ عیسیٰ بلاش بلوچ کا اب پہلے سے بھی زیادہ لاڈلا ہو گیا تھا۔ آج وہ اصل کے گھر گیا تھا، اصل شہریار سے ملنے لاہور گیا تھا وہ، لیکن پھر جو خبر اس نے سنی وہ حیران نہیں، اس کو ساکت سا کر گئی تھی۔ شہریار خان کو آرمی سے خارج کر دیا گیا تھا، وہ غدار تھے، یہ گھر ان کو ان کی جاب کی وجہ سے ملا تھا، سو یہاں سے چلے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، عیسیٰ کو یہ سب باتیں ان کے ہمسائیوں نے بتائی تھیں، اور پھر وہاں سے لوٹ آیا تھا، یہ اس کے لیے دھچکا تھا۔ شہریار اور انکل، وہ بھلا غدار کیسے ہو سکتے تھے، یہی سوچ سوچ کو وہ پریشان ہو رہا تھا، اور اصل اس کی کیا حالت ہوگی، یہی سوچتے عیسیٰ بلوچ کو دل میں تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ، وہ لڑکی عیسیٰ بلوچ کے لیے بہت خاص تھی، اور اب وہ تکلیف میں تھی۔ اس کی تکلیف کو سوچ کر عیسیٰ بلوچ کو اپنے دل میں درد سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ واپس گھر آ گیا، لیکن مردہ سے قدموں سے چلتا جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا تو اسے کچھ یاد آیا۔ وہ لینڈ لائن کے پاس گیا اور پاس پڑی ڈائری سے اپنے شہریار کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، اور ہر بیل کے ساتھ ہی اس کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، اصل کی آواز گونجی تھی، اور عیسیٰ بلوچ اس آواز کو کیسے نہ پہچانتا۔ ہیلو اصل، کیسی ہو؟ اصل اس کی آواز پر مسکرائی تھی۔ عیسیٰ، تم کیسے ہو؟ بندر، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچ کر مسکرا دی تھی۔ میں آج تمہارے گھر گیا تو مجھے پتہ چلا، یہ کہتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اصل کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آواز ماؤتھ پیس پر سے گونجی تھی۔ ہم لاہور کے پنڈی شفٹ ہو گئے ہیں، جبکہ عیسیٰ اس کی اس جواب پر یکدم بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عیسیٰ کی بات سنتے اصل شہریار مسکرا دی تھی۔ ہاں، وہ اسے آخری بار ملنا چاہتی تھی۔ اس کی دوست درے، اس کے بابا تو کھو چکے تھے، وہ اب عیسیٰ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ کچھ لوگ ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں کبھی یہ نہیں بتا سکتے، کوئی مجبوری یا کوئی اور وجہ ہمیں ان لوگوں سے دور ہی رکھتی ہے، اور ہم چاہ کر بھی ان لوگوں کے ساتھ کبھی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، انہیں کبھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے لیے اہم ہیں۔ ہم اپنی مجبوریوں کے خول میں قید اپنے اور ان کے درمیان اجنبیت کی ٹوٹی پھوٹی دیوار ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، لیکن بس ان کو دیکھنے کے لیے اندر سے تو ہم وہی ہوتے ہیں نا، ان کی خواہش کرنے والے مگر کہہ نہ سکنے والے۔ کبھی کبھی قسمت ہمیں غلط وقت پر صحیح لوگوں سے ملا دیتی، اور جب وقت ہی ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ وہ عیسیٰ بلوچ کو دوست مانتی تھی، لیکن وہ اس سے دور تھی۔ کچھ لوگوں کا ملنا قسمت میں نہیں لکھا ہوتا، اس کی قسمت بھی شاید نہیں لکھا گیا تھا۔ وہ ماما کو اور بابا کو بتائے بغیر عیسیٰ سے ملنا چاہتی تھی۔ نمرا تو کچھ نہیں کہتی، لیکن شہریار سے وہ ناراض بھی تھی، اور وہ اسے بات نہیں کرتے تھے، اسے یہ دکھ بھی تھا۔ وہ کل عیسیٰ سے ملنے جانے والی تھی، وہ عیسیٰ سے مل کے اپنی فلائٹ کے لیے نکلا تھا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ اس کو کال آنے لگی۔ کال اٹھانے پر اسے پتہ چلا کہ آج کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔
اسی لیے ہمیں بلاج کو مابیر کی کال جانے لگی، مسلسل اس نے کالز اٹھائیں اور پھر مابیر سے بات کرنے لگا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ ٹیکسلا میں موجود ہے اور وقاص بلوچ کو جس فون سے ٹیکسٹ میسیجز کیے تھے اسے ٹریس کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے ان کا اسے آنے کا کہتا گاڑی موڑ چکا تھا۔ دوسری طرف عیسیٰ، اسے آج اصل سے ملنے جانا تھا۔ وہ روم سے تیار ہو کر نکلا اور پھر موم کو کام سے جانے کا کہتے گاڑی سٹارٹ کرتا باہر نکل گیا۔ اسے ٹیکسلا ہی جانا تھا اصل سے ملنے، کیونکہ وہ یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ سفر یہاں سے زیادہ نہیں تھا، اسے 1 گھنٹہ لگنا تھا وہاں پہنچتے ہوئے۔ سفر شروع ہو گیا تھا اور شاید آخری سفر یا یادگار سفر جس کا اختتام موت سے ہوگا، خواہشات اور جذبات کی موت سے۔ کس کو خبر آخر وہ پاپا کے کمرے میں داخل ہوتی، اس سے پہلے اسے کانوں میں جو الفاظ پڑے تھے وہ سن کر اس نے دروازہ نوک نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے بغیر دروازے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ شہریار خان کے لفظ جیسے جیسے اسے کانوں میں پڑ رہے تھے، اصل شہریار کی آنکھیں بے یقینی سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ سن رہی تھی، وہ میرا دوست تھا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، غدار وہ تھا لیکن یہ الزام میرے اوپر لگانے کو اس نے یہ پلان بنایا تھا۔ دوست ایسے تو نہیں ہوتے، وہ تو دوستوں کے لیے جان دے دیتے ہیں، ان کو اپنی سانسیں ڈال دیتے ہیں، لیکن وقاص بلوچ وہ مجھے یہ غداری کا الزام تحفے میں دے گیا جو عمر بھر یاد رہے گا۔ اور اس کا بیٹا وہ نہ جانے کیسے زندہ ہے، مجھ سے زیادہ اذیت ناک اور مر جانے والی حالت تھی اس کی جب وہ مجھے اپنے باپ کی غداری کے بارے میں بتا رہا تھا۔ نمرا، وقاص بلوچ خود سے جڑے رشتوں کو زندہ موت مار گیا ہے، جو جینے کے قابل رہیں گے نہ مرنے کے، جب جب وہ یہ یاد کریں گے یا جانیں گے۔ وہ تو مر گیا لیکن اس کا قاتل جانتی ہو کون؟ اس کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا۔ وہ اپنے باپ کو غدار کی صورت میں برداشت نہیں کر پایا۔ وہ اونچا لمبا مرد اس دن بچوں کی طرح رو رہا تھا جب اس کو علم ہوا اس کا باپ غدار ہے۔ یہ کہتے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اصل کے ہاتھ سے ہینڈل چھوٹ گیا تھا، اس کی آنکھیں صدمے سے سفید پڑ گئی تھیں۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر مڑی اور پھر ہال سے نکل کر مین گیٹ کھولتے باہر نکل چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، بس وہ جا رہی تھی۔ ایک مان تھا جو ٹوٹا تھا، اپنے دوست پر سے مان۔ بھلا عیسیٰ کے بابا اس سب کے پیچھے تھے، ان کی وجہ سے اصل کے بابا زندگی کے رنگوں کو چھوڑ کر ایک زندان میں قید ہو چکے تھے، وہی تو وجہ تھے۔ عیسیٰ کے بابا اصل شہریار کی خوشیوں کے قاتل تھے، وہ اس کے باپ کو اسے چھین چکے تھے۔ وہ اس کی خوشیاں کیا تھیں بھلا؟ اس کے بابا، اس کا دوست، اس کی فیملی۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن اس کے دل میں اتنا درد تھا کہ اگر روتی تو یقیناً کبھی آنسو نہ نکلتے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ مین سڑک پر پہنچی اور کب وہ سڑک کے بیچوں بیچ چلنے لگی تھی۔ ایک دم وہ تیز رفتار آتی گاڑی کے سامنے آئی تھی وہ، اور شاید اسی پل ہوش کی دنیا میں بھی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اصل شہریار کا وجود ہوا میں بلند ہوا تھا اور پھر وہ بری طرح سڑک پر پڑی تھی۔ سر سے بہتا خون اس کے سفید لباس کو رنگ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں، اب بھی وہ لوگوں کو دیکھ سکتی تھی جو اسے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سن سا وجود سڑک پر پڑا تھا اور اصل شہریار اسے آخری بار اپنے بابا ماما عیسیٰ یاد آئے تھے، اور پھر ایک شاداب سا چہرہ، ہاں اسی ہینڈسم کیپٹن کا چہرہ، لیکن آنکھیں اداس تھی۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہوتی اسے کوئی خود کے بہت قریب جھکا ہوا نظر آیا تھا۔ اس ایک پل شاید اس نے خود کو زندہ محسوس کیا تھا۔ وہ بلاج تھا، اس کا ہینڈسم کیپٹن۔ اس کے لبوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ بکھر چکی تھی اور وہ دھیرے سے اپنے بے جان ہاتھ ایک آخری بار اس کے چہرے پر رکھ گئی تھی۔ اس کے لب ذرا سے ہلے تھے، وہ کچھ کہنے کی چاہ میں، لیکن وہ بول نہیں سکی تھی۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا اور آنکھیں آج بھی ویسی ہی تھی، لیکن ان میں آج ابھی ایک اور درد ٹھاٹھے مارنے لگا تھا، اصل شہریار کو کھونے کا ڈر۔ اور پھر اس کی بہت دھیمی سی آواز بلاج بلوچ کو سنائی دی تھی اپنے کانوں میں اس وقت، جیسے اسے قریب ہر شے اصل شہریار کے ہلتے لبوں کو سننے کی متمنی تھی۔ اس کا انگ انگ اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیر کر دی آتے آتے، اصل شہریار تو کب کی مر گئی۔ اور بلاج بلوچ کو لگا اسی پل وہ بھی جیسے مر گیا۔ بھلا مر ہی تو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو پہلی ملاقات میں جیتی جاگتی دیوانی سی شرارتی لڑکی تھی، دوسری ملاقات میں وہ مرجھائی سی لگی تھی، اور تیسری ملاقات جیسے آخری تھی، وہ مر رہی تھی۔ اسے بازو میں پڑی، وہ اس کے چہرے پر اپنا خون آلود ہاتھ رکھے، وہ زندگی کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی لیکن یہ زندگی، یہ چاہتے اس کو آزما رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھا اور اس کو بازو میں بڑھے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اصل شہریار کو بچانا تھا۔ اسے بابا کے بعد شاید زندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، بے رنگ سی۔ اگر یہ زندگی چھن جاتی تو وہ اف تک نہ کرتا، لیکن اب اسے زندگی چاہیے تھی، اسے جینا تھا۔ بلاج بلوچ زندگی چاہتا تھا، اسے اصل شہریار کی زندگی چاہیے تھی، اسے اصل شہریار کے ساتھ جینا تھا۔ ایک زندگی اس لمحے بلاج بلوچ کے لیے ضروری تھی، اصل شہریار کی زندگی۔ وہ ہاسپٹل میں گاڑی روکتے اس کو اٹھائے ایمرجنسی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر، وہ اس کو اسٹریچر پہ لٹاتا چیخ رہا تھا۔ اصل شہریار کی آنکھیں بند تھیں اور بلاج بلوچ کو اپنی زندگی میں اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ موجودہ پتے پر پہنچ چکا تھا لیکن وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ موبائل نکال کر استعمال کرنے لگا، مگر کچھ لمحے گزرتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اب تک کیوں نہیں آئی تھی؟
وہ اٹھا اور چکر کاٹنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عیسیٰ بلوچ کا دل دھڑکتا جا رہا تھا تیزی سے۔ آخر شام کے سائے چھانے لگے تھے، وہ نہیں آ رہی تھی۔ عیسیٰ بلوچ کو یہ شام خود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور پھر گاڑی میں جا بیٹھا۔ شاید وہ نہیں آئے گی، کبھی نہیں، یہ کہتے وہ گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، کیسی تھی، ٹھیک تھی بھی یا نہیں، نہ جانے کتنے وہم عیسیٰ بلوچ کے ذہن پر وار کر رہے تھے۔ لیکن وہ خاموش تھا، اس کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ اصل شہریار عیسیٰ بلوچ کی محبت بن گئی تھی، دوست سے نہ جانے کب۔ وہ لڑکا جو ہنستا مسکراتا تھا، اس کی ہنسی کو شارطوں کو جیسے نظر لگ گئی تھی۔ اس وقت اگر کوئی دیکھ لیتا تو یقیناً ڈر جاتا یا یقین ہی نہ کرتا کہ وہ وہی ہے، عیسیٰ بلوچ۔ اس کو محبت کھا رہی تھی۔ وہ ایک دم اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹھکائے سسکنے لگا تھا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا اس شخص کو روتا دیکھنا جو ہنستا مسکراتا ہو۔ زندگی جینے والا انسان بھی جب کہیں بے بسی سے سر ٹکا کر رونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ چوٹ گہری ہے یا محبت کی ہے۔ وہ ICU میں آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ مسلسل 4 گھنٹے سے کچھ اندر وجود کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر اب تک باہر نہیں آئے تھے اور نہ ہی دروازہ کھلا تھا۔ وہ دھیرے سے وہیں راہداری میں بیٹھ گیا تھا، گھٹنوں کے بل ICU کے دروازے کے سامنے، کچھ کہے بغیر بس اس روم کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ! اس نے دھیرے سے پکارا، ہونٹ بس ہلے تھے، مگر اللہ تو سن لیتا ہے، وہی تو سنتا ہے۔ دلوں کے حال انسان کہاں سن پاتا ہے، یہ تو بس اللہ کی صفت ہے۔ اسے بچا لے، اسے کچھ نہ ہو، بابا چلے گئے ہیں، وہ بھی چلی جائے گی کیا؟ وہ بچوں کی طرح بول رہا تھا۔ مرد جب محبت کرتا ہے نا تو اپنے پسندیدہ عورت کے لیے رو بھی لیتا ہے، مانگ بھی لیتا ہے اور دنیا سے لڑ بھی لیتا ہے۔ وہ بھی رو رہا تھا، لیکن صرف اللہ کے سامنے۔ مانگ رہا تھا تو اس کی زندگی، دنیا سے بھی لڑ جاتا اس کو پانے کے لیے۔ اصل شہریار کو کچھ نہ ہو، اللہ وہ لڑکی بہت عزیز ہو گئی ہے مجھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، سامنے موجود روم کا وارڈ کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی نظریں سامنے وجود پر گئی تھی اور وہ صرف زندگی کی خبر سننا چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اوپر سے سر پر چوٹ لگی ہے، ان کی جان خطرے میں ہے۔ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن اس سب سے ریکور کرنے میں ان کو کافی وقت لگ جائے گا یا شاید کبھی نہ کر سکے۔ کوئی بہت گہرا صدمہ ہے ان کے دل اور دماغ پر جو نقش چھوڑ گیا ہے۔ آپ دعا کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں، باقی جو اللہ کو منظور ہو۔ ڈاکٹر یہ کہتے جا چکے تھے، لیکن بلاج بلوچ جیسے پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ سانسیں تو ملی تھی مگر کب جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا، ایک بینچ پر، انتظار تھا اور بہت تھا۔ اصل شہریار کی ان آنکھوں کو دیکھنے کا، وہ چمکتی آنکھیں جو بہت ویران پڑ گئی تھیں، یوں جیسے بہت سی اموات سہی ہوں۔ انہوں نے خوشیوں کی، خواہشات کی، دل کی، بھروسے کی اور مان کی۔ ہاں، یہ سب اموات ہی تو تھیں جو اس کو اس حالت میں پہنچا چکی تھیں۔ مرتے صرف انسان اور جاندار ہی نہیں، صرف کبھی کبھی خواہشات، جذبات اور دل بھی مر جاتا ہے۔ ایک نئی صبح، ایک نئی سورج اور ایک نئی امید۔ سورج کی کرن اس کو اپنے چہرے پہ پڑتی محسوس ہوئی تو وہ آنکھیں کھول گیا تھا۔ سویا نہیں تھا، وہ سو ہی نہیں سکا تھا، نیند کیسے آ جاتی؟ محبوب کا انتظار کرتے کرتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر نہ نیند آتی ہے نہ ہی محبوب۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ان میں مچا آنسوؤں کا سمندر تھا۔ عیسیٰ بلوچ کا روگ بہت بڑا تھا۔ محبت کا انتظار بڑا خوفناک اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ محبوب کے نہ آنے کا ڈر، اس کے انتظار کی تکلیف انسان پر بری طرح وار کرتی ہے۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سے سر اٹھاتے وہ واپسی کی جانب گاڑی موڑ گیا تھا۔ وہ سفر شاید اس کی زندگی کا سب سے زیادہ طویل ترین سفر تھا، کیونکہ بہت آگے جا کر جب ہم واپسی کا یو ٹرن لیتے ہیں نا تب راستہ طویل اور تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ اصل نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، وہ اس کو پورے گھر اور کالونی میں تلاش کر چکے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ان کی پریشانی بھی ان کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ یہ جگہ بھی نہیں تھی مگر گھر بھی، یہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی اور سڑکوں پر اس کو تلاش کرنے لگے تھے۔ ہر طرف دیکھ لیا تھا مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ گاڑی سے اترے اور ایک جانب کھڑے لوگوں سے پوچھنے لگی۔ وہ ابھی سڑک پر کھڑے کسی سے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے جب ایک بوڑھے سے آدمی نے بتایا کہ آج ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی سڑک پر، اسے ہسپتال لے کر گیا تھا کوئی۔ اور ان کی بات سن کر شہریار خان دل پر ہاتھ رکھ کر چکے تھے۔ اللہ نہ کرے وہ اصل ہو، یہ کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اب وہ یہاں موجود ہاسپٹلز میں تلاش کرنے والے تھے اپنے جگر کے ٹکڑے کو۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی باپ کے لیے اپنی ہی بیٹی کو یوں جگہ جگہ تلاش کرنا۔ ان پر کیا گزر رہی تھی کوئی کیسے جان سکتا تھا؟ وہ اسے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ قلب کو وہ ان سے سوال نہ کرے کہ آپ غدار ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، ایک اکلوتا پھول جو اس عرصے میں مرجھا سا گیا تھا۔